نوچ ڈالوں میں انہیں غوث کا کتا بن کر. حضرات بلا تاخیر خطیب اعظم ہندوستان حضرت آصف رضا سیفی صاحب قبلہ بلا تاخیر آپ کی ادبی اور مذہبی سماعتوں کے حوالے ہاتھوں کو اٹھائیں. ایک ایک فرد اپنے ہاتھ کو بلند کر دے حضور کے نام پر اور استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلی حضرت. بسم اللہ جلیل الشان عظیم الفرقان شدید السلطان ماشاء اللہ ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخلوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شمس یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی وامددنی ونورنی واسقنی واعطنی واکرمنی وانصرنی وانظرنی ورحمنی وحفظنی وارشدنی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب سے آقا کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کرے اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. اعلی حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سید الاولیاء، بارگاہ سلطان الرجال، بارگاہ سلطان ولایت سیدنا شیخ غوث اعظم کی بارگاہ یوں خراج پیش کیا. صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں مجرا. صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں شجرہ تیرا. پھر میرے امام کہتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی یہ جا کے کہے میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو اسے یہ خبر نہیں کہ سب سے بڑے حضور ہیں. اگر کوئی کہے کہ بہت بڑے عالم کا میں شاگرد ہوں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے عالم بھی حضور ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے پیر بھی مدینے والے آقا ہیں. وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، لیکن میرے امام نے کیا راستہ کھولا. آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ کہہ کر کے اپنا کام بنا سکتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سبحان اللہ. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سردی پڑ رہی ہے اور آپ لوگ تشریف فرمائیں. یہ وقت آپ کے بھی سونے کا ہے اور ہم بھی اگر لمبی مسافت طے کر کے آئیں تو ہمارے بھی آرام کرنے کا ہے، لیکن آپ نے کامیابی کا ایک بڑا مبارک زینہ کراس کر لیا ہے. سخت سردی میں موسم کو آپ نے شکست دے دی ہے. بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ سو گئے، ہمیں مولویوں کی نعت خوانوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے. آؤ چلو چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں. انہی آرام نہ کرنے والوں میں آپ ہیں. کیا آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کے چراغ کو بجھا دیا؟ اب میں آپ کو دیکھ کے ایک شعر پڑھ سکتا ہوں. عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، عاشق نے دو قدم میں عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، واہ واہ واہ. عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، اور زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. زاہد سبحان اللہ. زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ارے ہے. سبحان اللہ. عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا.
مائک بہت اچھا ہے میری بہنیں، میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مخدوم کائنات کے نالین کی برکتوں کا غسالہ عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. آمین آمین. اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں، میری یہ جسارت نہیں کہ میں ان کو بیٹھنے کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ان کھڑے ہونے والے مشقت بھرے انداز میں حضور کی باتیں سننے والوں کے توسل سے سرکار براتی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کو قبول فرما لیں. یہ سخت سردی ہے اور میں تکلیف میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. میرے دیر میں آنے کی وجہ بھی میں خود ہوں. ظاہر سی بات ہے 5 بڑے شہروں کے بیچ سے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے. وقت زیادہ 300-350 کلومیٹر کا سفر کرنا، رات بھر جاگ کر کے بھاگنا، یہ کتوں کے طریقے سے بھاگنا بولنا، یہ سب چلتا رہتا ہے. پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا. ایک غزل کا شعر جو 30 سال سے میرے دماغ پر حاوی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں. صاحبو ایک دن آپ انتظار کرتے رہیں گے اور ہم نہ ہوں گے، ہم انتظار کرتے رہیں گے. اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے. آپ کا بیٹھنا یہ کسی ایک شخص کی محبت میں نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کے فیضان سے، ان بزرگوں کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سخت سردی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. مائک میں جو آواز ہے بھائی، جتنی بھی باہر کی آوازیں اسے بند کر دیں. میں گزارش کروں گا اس میں ایکو بھی بند کر دیں بھیا، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، اور آواز اسی کیمپس میں رکھیں. تھوڑی سی بڑھا دیجیے آواز. 2 سال پہلے بھی میری دعوت تھی، شاید میں اس وقت بغداد شریف چلا گیا تھا اور نہیں آ پایا تھا. گزشتہ سال بھی ایک بڑی میں اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی کہ میں اپنی ذاتی اسی اشعاری کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا تھا، گھر پہ تھا طبیعت کی علالت سے. ظاہر سی بات ہے روزانہ بھاگنا ادھر ادھر، تو یوں کہیں کہ میں نہیں آ پایا تھا یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ براتی شاہ کی بارات میں مجھے بلایا ہی نہیں گیا. کمیٹی کے لوگوں نے آخری سانس تک مجھ پر محبتوں کے جو ہے نا دعوت نامے پھول بن کے نچھاور کرتے رہے. میری کم نصیبی تھی، میں اس بارگاہ میں آنے سے محروم رہا. اور آج جب آنے کا شرف مجھے ملا تو بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بصراط و سلام کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ظاہری طور پر بہت چھوٹی سی ایک چادر شریف ہے، 150-2 میٹر کی ہے، وہ غوث پاک کی بارگاہ سے میں نے آستانے پر پیش کرنے کے لیے لایا تھا. تو میں نے کہا سرکار میری خطاؤں کو معاف فرمایا. میں 2 سال سے آنا چاہتا تھا، دعوت لے کے نہیں آ پایا. اب کی بلایا ہے تو پھر آپ اپنے جد کریم سیدنا شیخ کی بارگاہ کا یہ تبرک، اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں. اس کے بعد کوئی بھی ہو جو بھی حضور کی محفل میں آتا ہے، آپ کی جگہ میں، میری جگہ کوئی آپ باتیں مدینے والے کی ہی کرتا ہے، سمجھے. اور میں اپنے بڑے بھائی مفتی توحید عالم صاحب قبلہ جو چرہ محمد پور میں اپنی علمی بساط کو کے کینوس کو بہت کشادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق اور مہتاب نظامی صاحب بھائی کی دعوت پہ میں 2 سال سے میں یہاں پر سر کے بل آنا چاہتا تھا، اور آج اپنے دل کو میں نے کارپیٹ بنا لیا. آئیے اور جاتے رہیے اسی پہ آپ سب. ماشاءاللہ محترم ہمارے پردھان جی ہیں اور محترم جمیل ٹھیکیدار صاحب ہیں. میں راستے میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیا گفتگو کروں، کیا باتیں کروں آپ سے. تو مجھے میرے بزرگوں نے، ان بڑوں نے کہا کہ بات کریں بس اسی غوث اعظم سرکار کی. تو یہ تو میں آیا ہوں. اگر یہی اکتوبر میں محفل ہوتی تو شاید پھر میں بغداد شریف چلا گیا ہوتا، کیونکہ بغداد شریف میں تھا. اور اگر یہی محفل 20 دن کے بعد ہوتی تو پھر میں بغداد شریف میں ہوتا. تو آج اس درمیان میں یہاں ہوں تو دعا کرو تصور میں غوث پاک کا کرم ہو جائے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کے آنگن میں بھی بیٹھنے کا شرف پا جائیں. چلیں گے انشاءاللہ؟ دل سے بولے چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. میں راستے میں تھا تو مہتاب بھائی نے سلمان بھائی کی آواز میں نعت کی فضا یہاں پر جو بنی ہوئی تھی اس کی کچھ تصویریں مجھے دکھائی، اور میرے بھائی عمران بھائی کی نظامت بہت اچھے شعر کوٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. ڈر لگتا ہے اگر میں اس دور میں نظامت کرتا تو پھر میں کیا بولتا یار. ہاں میں کیا بولتا، میں تو بھول گیا کہ میں بھی کبھی نظامت کرتا تھا. لیکن نظامت کیا کرتا تھا، ایک رات مجھے علماء اور شورا اور خطبہ کی اور قلیل تنخواہوں پر اپنا گزارا کرنے والے علماء کی مجھے خدمت کرنے کی توفیق ملتی رہی. تقریباً 25 27 28 30 سال ہو رہے الحمدللہ. اور کبھی میں نے کسی کو ذلیل نہیں سمجھا، اپنے سے جو ہے ابتر نہیں سمجھا. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ممبر شریف پر بیٹھنے والوں پہ کرم فرمائے. پھر قریب آیا تو میرے بھائی محترم احمد رضا صاحب
کی نعت کی آواز تھی. مجھے بتایا غفران بھائی نے کہ تو پھر راستے میں ہم لوگ تھوڑا بہت سنتے رہے، ان کی آوازوں سے محظوظ ہوتے رہے. اور قریب آیا تو پھر بڑے بھائی محترم فیصل ربانی صاحب، ان کا پورا گھر غوث اعظم کی محبتوں کا اسیر ہے ماشاءاللہ. اور پھر حافظ سلمان صاحب نے بھی شرکت کی، میرے بھائی کی نظامت ہے. ممبر شریف پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص سید صاحب قبلہ، اللہ ان کے قدم کے ذریعے سے ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے، آمین کہہ دیں. آپ بڑے مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے چینل ہیں، توحید بھائی بھی یہاں پر آ گئے ہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. وہ مقتے میں وہ زوم آنے لفظ تھا ہے نا، کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ توحید بھائی بھی کچھ نیتیں کچھ مرادیں لے کے آئے ہوئے ہیں. اچھی نیتیں ہوں، اخلاص ہو تو یہ اسکرین بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ مسلک و مشرب وہی ہے جو قول اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے کہ نہیں. لیکن حقیقت میں اگر جمیل طارق جمیل ہو، جرجیز ہو، ان سب کی گفتگو سننے والا ان کے سوالوں کے جوابات کا متلاشی ہو تو پھر ایسی اسکرین کی پڑتی ہے ضرورت، کوئی ایکسپٹ کرے یا نہ کرے ہے کہ نہیں. میرے امام کا قول برحق ہے لیکن اب یہ بڑی ضرورت ہے. بہرحال آپ سب بیٹھے ہوئے بڑی محبتوں کے ساتھ میں قرآن شریف میں ان بزرگوں کا تذکرہ کہیں ہے کہ نہیں کہ ہم لوگ رات بھر ایسے ہی اندھی مار رہے ہیں. حدیث شریف میں کہیں اللہ کے ولیوں کا کہیں کوئی ذکر ہے کہ نہیں ہے. ایک سوال. دوسری بات، ہندوستان غیر منقسم ہندوستان، ابھی تو جلسوں سے پاکستان کا نام لینا بھی مصیبت ہے کہ نہیں. کل 6 دسمبر تھا، بابری مسجد کے زمین کے قریب سے گزرے، اس کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے. لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں جو یاد ہے 92 سے، کہ کالک سے لکھا جائے گا تاریخ میں یہ سانحہ، سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو. سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو. ہندوستان کے ہر فیصلے جو کورٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر ہماری شریعت اس سے ٹکراتی نہیں تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن آستھا کی بنیاد پر دیے گئے فیصلے میری حلق کے نیچے اترتے نہیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری بات سمجھ رہے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے اس گھر کو مسمار کیا گیا، آئیے اپنے محلے کی مسجد کو ہی اللہ کے پاکیزہ گھر کی صورت میں آباد کریں انشاءاللہ. کم سے کم ایک مسجد تو اپنی آباد کر لیں اپنے محلے کی، تاکہ دوسری مسجد پھر مسمار کرنے کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ خیال بد بھی نہ پیدا ہونے پائے انشاءاللہ بولے. اور بقیہ جو بنگال میں ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، کسی علماء کرام سے نہیں ہے. واہ 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 واہ. میں حقیقت بتا دوں، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. یہ سب سیاست ہے، فراڈ ہے. بہرحال ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. اب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں میں بتا دوں آپ سے. ہندوستان میں آج پڑوسی ملک ہے، بھوٹان کا کافی ایریا ہے، چائنا کی کافی زمینیں رہی ہندوستان میں، اور سری لنکا وغیرہ، یہ جتنے بھی بارڈر پر موجود ہیں، نیپال وغیرہ. یہ غیر منقسم ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو 150 کروڑ بنام مسلمان لوگ موجود ہیں. 2-4 منٹوں کے بعد مجھے ان سب بھائیوں کو کمرے بھیجنا ہے، بس 2-4 منٹوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ بس آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد ان کو میں سنیں. آپ غیر منقسم ہندوستان میں 150 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، 150 کروڑ بنام مسلمان. میں آپ سے چپکے سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس ہندوستان میں کبھی اللہ کے رسول تشریف لائے؟ کوئی ہے جو نہیں کہہ سکتا ہے؟ کبھی تشریف لائے ظاہری طور پر؟ نہیں تشریف لائے. صدیق اکبر کبھی آئے؟ عمر فاروق اعظم کبھی آئے؟ بولو بھائی نہیں آئے. عثمان غنی کبھی نہیں آئے. مولا علی کبھی نہیں آئے. سرکار امام حسن حسین کبھی نہیں آئے. امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی نہیں آئے. پھر یہ 150 کروڑ لوگ کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو گئے؟ مانو تو نہ مانو تو، سبحان اللہ کہو تو یا نہ کہو، یہ دین ہے انہی بزرگوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم پتھروں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم درختوں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم شجر پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم جبل پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم آتش پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم فلک پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم ارض پرست ہوتے. یہ ہیں انہوں نے ہمارے سر کو ایک سچے خدا کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق دلوائی ہے. تو اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی ایک چائے مجھے سردی میں پلاتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں. جب میری بیٹیوں کی شادی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں. اور جب کوئی ہماری زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کرتا ہے تو اس کا احسان یاد کرتے ہیں. صاحبو معاف کرنا، یہ عرس ہمیشہ ہوگا. بھیک مانگ کر کے کمیٹی والے آپ کے سامنے جائیں گے.
یہ بہنیں اپنے دوپٹوں میں رکھے ہوئے 10 روپے نکال کر کے دیں گی کیوں؟ آہا۔ جب چائے پلانے والے کا احسان یاد ہے تو جہنم سے نکال کے جنت میں ہائے لے جانے ہائے والے ہائے کو۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، میری بات نعرہ مان رہے رسالت۔ میری بات مان رہے بھائی آپ؟ ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہمیں سچے خدا تک پہنچایا، سچی کتاب تک پہنچایا، سچے رسول تک پہنچایا۔ اے اللہ یہ سر ہمیشہ سلامت رہیں، یہ دہلیز ہمیشہ سلامت رہیں۔ دل سے آمین کہہ دو۔ ہم اس لیے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑتے، اور یہ یکسانیت کی، اتحاد کی زمین ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر کی چوکھٹ پر کیا کوئی خادم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بارگاہ میں آنے والے صرف مسلمانوں کو شفا ملے گی؟ بولو، نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی غریب نواز سرکار شہنشاہ ہند عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت کی بارگاہ کا خادم یہ کہہ سکتا ہے کہ اجمیر میں صرف مسلمانوں کے آنے پر دروازے کھلے ہوں گے، بقیہ نان مسلم کے دروازے بند ہوں گے؟ جس دن ایسا کوئی خادم کہے گا، غریب نواز اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ کیوں؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا۔ یہ دربار، یہ درویش فقیروں کی ملنگوں کی زمین ہے۔ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتا، یہاں پر تو روحانیت کا علاج ہوتا ہے، یہاں دلوں کو پاکی عطا کی جاتی ہے۔ اگر یہ اس یقین پر بیٹھے ہیں تو آپ ان بزرگوں کے احسانات کو یاد رکھیں۔ نعرے لگاتے لوگ مسلمانوں کی دکان سے سامان نہیں خریدیں گے، لگانے دیجئے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں یہ نعرے لگانا ہے کہ کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ہم ہر غریب کی دکان سے سامان خریدیں گے۔ ہاں تو اڑا کے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی انشاءاللہ۔ دکانوں کے سامنے کسی کو پیاسا نہیں مرنے دیں گے، اپنے چوکھٹ کے سامنے کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ اور بہنوں، تمہارے یہ بھائی، تمہارے شوہر گھروں سے باہر رہتے، دروازے پر تمہارا قبضہ ہے۔ جب کوئی دربار تمہارے دروازے پر کوئی فقیر بن کر کے آئے نا، تو یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیسا ہے، یہ دیکھنا اس کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تمہارے دسترخوان سلامت ہیں تو تمہاری نسلیں سلامت رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی زمین پر بزرگوں کا اصول چلا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اگر ایک بات خاموشی سے بغیر کسی نعرے کے لگاتے سننا چاہتے بتا دوں، یہی دہلی کی زمین ہے، اور غریب نواز سرکار کا بیٹا خواجہ بختیار کاکی اپنی چوکھٹ پر موجود ہے۔ اکیلے نکلے ٹہلتے ہوئے جمنا ندی کے کنارے پر خواجہ بختیار کاکی سننا، اور صرف آپ کا سننا ہی میرے لیے سب سے بڑا نظر ہے۔ سمجھ رہے؟ بس آپ بیٹھے رہے، مجھے لگے کہ یہاں گلدستے رکھے ہوئے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا، تو جمنا ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو بوڑھے پنڈت جی کو دیکھا۔ وہ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، اور قریب میں جوان جو لڑکے تھے پنڈت جی کے آس پاس، وہ لوگوں کو نہلا رہے تھے، جسے ہندی میں اشنان کرانا کہتے ہیں۔ سرکار بختیار کاکی نے کہا کہ پنڈت جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ جمنا کا پانی ہے، ہم اشنان کرانے والی ٹیم کا حصہ ہیں، لوگ نہاتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، ان جوانوں کے پاس تو بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، کہا جب تک ہم بھی جوان تھے لوگ ہم سے نہاتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں، میرے چولہے بوجھے ہوئے، میرے بچے گھر میں بھوکے رہتے ہیں، کیا بتاؤں، میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا ہی نہیں، کوئی مجھ سے اشنان، کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی واپس چلے آئے، اپنا ہولیا بدل کر کے پھر اسی پنڈت جی کے پاس گئے، اور جا کے بولے پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ اللہ قبول فرمائے آپ سب کو۔ کیا کہا؟ پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ تو پنڈت جی نے وہ مٹی کے برتن سے پانی نکال کر کے عمران بھائی وہ نہلانا شروع کیا۔ جب نہا سے فارغ ہو چکے نہ، تو فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے۔ تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اور جیسے ہی پنڈت جی کو 10 روپے دیا تو پنڈت جی نے کہا یہ زیادہ ہے، کہا رکھ لو۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر گئے نہانے کے لیے، پھر جب نہایا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ یہ ممبر کے سارے علماء کرام کے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس وقت جو تڑپتی ہوئی ہماری دکھتی رگ ہے، اس کو ساکت و جامد کیسے کیا جائے، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی مبارک آئین اور آرٹیکل سے میل کھاتا ہے۔ غریب نواز کے ہونے سے اس ملک میں غریب نواز کا قانون چلے گا۔ ایک بات یاد کر لو، یہاں دہشت گردی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ ان کا قانون کیا تھا
تو آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اس دن 15 روپے دیے۔ کبھی دیا ہو تو جانوں؟ ہاں، پنڈت جی بولے پھر 15 روپے؟ بولے کوئی بات رکھ لیجئے۔ پھر آئے، پھر نہاتے رہے، ایسے نہاتے رہے، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی 25، پیسے بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے۔ ایک دن پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ کے قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے نا تو بھیڑ بھاڑ دیکھی مسلمانوں کی، تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہاں پر بھیڑ کیسی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا اندر ہمارے بابا خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے، گدی لگی ہوئی ہے، ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں۔ کہا زیارت مطلب درشن کو؟ کہا درشن کو آئے ہیں۔ کہا ہم پنڈت ہیں، ہم ہندو مذہب کے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کا درشن اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل، وہی شعر، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ آپ نے کہا بالکل آئے، بالکل آئے۔ اندر تشریف لے گئے تو پنڈت جی نے دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں، کوئی اور ہے روز میرے ہاں اسنان کرنے آتے اس مطلب نہانے کا لفظ زبان پر آئے گا تو سردی لگے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس درس میں نہیں بولتے روز میرے ہاں نہانے کے لیے آتے تھے۔ اتنا سنا نا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کیا؟ تو پنڈت جی نے کہا اپنی آنکھیں مین کر کے بابا آپ تو وہی ہو جو روز میرے ہاں نہاتے ہو، اشنان کرتے ہو، 5 کی جگہ 10، 15، 20 دے کے جاتے ہو۔ فرمایا پنڈت جی بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، ہاں میں وہی ہوں۔ تو معلوم ہے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، اتنے لوگ آپ کے پیچھے ٹہلتے ہیں، آپ کے فالوور ہیں، آپ میرے یہاں اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ جب میری پہلی ملاقات تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے، میرے گھر میں کوئی نہاتا ہی نہیں ہے، میرے یہاں کوئی آتا ہی نہیں، میرے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ صاحبو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پنڈت جی تمہارے گھر کے چولہے کو جلانے کے بہانے سے ہم نہانے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ 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 ہائے 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 سمجھ رہے ہیں ہائے، آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس مشکل دور میں، ہائے ہائے اس ہائے ہائے اختلاف، ہائے، انتشار، سبحان اللہ، افتراق، کرب اور درد کے دور میں یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہمیں پھر کوئی آ کے بہکا دے گا مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے۔ احتجاجی سوچ ہماری ہو گئی، ہمیں لڑائی کرنے کا جذبہ، شوق پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، ہمارا شر ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ اپوزیشن جو جماعت شیاطین کی، ہمیں اس کے خلاف قدم بڑھانا ہے۔ آئیے دوستو اس نفرت کی فضا کے چراغ کو بجھائیں۔ کیا کہا؟ سنیے گا جب میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا حلیہ بدل کے نہانے کے لیے آتا تھا۔ پنڈت جی نے کیا کہا کہوں؟ پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے 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 ہائے، واہ اب واہ سمجھ واہ، میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا۔ اب دیر نہ کریں صاحبو، دل کہے تو بولنا، اب دیر نہ کریں اے خواجہ بختیار کاکی، کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف بہ اسلام کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی وہ عظیم کاوشات تھی جنہوں نے پتھر کا جواب موم سے دیا، لیکن پتھر کو شکست ہونے میں دیر نہ لگی۔ آج یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں، مسلمانوں کے دروازوں پر معلوم ہے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں یار؟ مسلمانوں کے گھروں میں نان مسلم بچیاں جوان رہتی ہیں، ان کی شادی کی دعائیں کبھی ہم مانگتے نہیں۔ معافی چاہتا ہوں، ہماری بچیاں اسی لیے آوارہ ہو گئی۔ ہمارے گھر کے شادی کے کیمپس میں روٹیاں شیرمال ہمارے نوجوانوں کی انگلیوں میں گردش کرتی ہیں، پھر سیلفی لے کر کے انہیں بھیجا جاتا ہے۔ معلوم ہے جب کبھی کسی کھانے کی ڈش کی تصویریں آپ نشر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، آج میں تمہیں اس کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنے دسترخوان کی تصویر کسی دوسرے کو بھیجتا ہے تو وہ تصویر جب دوڑنے لگتی ہے تو کبھی کسی ایسے شخص کی نظر کے سامنے پہنچتی ہے جو بھوکا ہوتا ہے، اور اگر اس کی بھوک کے سامنے اتنی ڈش، اتنی دسترخوان پر یہ ورائٹی کے کھانے نظر آ گئے اور اس کی آہ لگ گئی تو تمہاری تیسری نسل بھوکی مر جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ صاحبو؟ تو کہنے کا مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ مشن ہمیں یہاں سے لے کے انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ لے کے جانا ہے۔ یہاں لوگ بات کرتے ہیں محمود غزنوی آیا، اورنگزیب آیا، آپ بھی اسی میں لگ جاتے ہو۔ یار یہ کیسے لوگ تھے جو تلوار لے کے آئے تھے، اسلام پھیلایا تھا؟ یہ اتنے بڑے بڑے چینل موجود ہیں،
اور توحید بھائی آپ کا اس میں بڑا ہی رول ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں کو سن لیں. بچیے بیٹے بیٹے خاموش رہیں, میں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. بہت بہت شکریہ. یہ لڑکیاں بھی بڑی عجیب و غریب, اگر ان کو حضور سے محبت ہو جائے تو پھر کیا کہنا. موسم کا پھر منہ نہیں تکتی, کام دیوانوں کا ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ معلوم ہے آج کی لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں. ایک ایسا دور تھا, مجھے ایک بات یاد آئی, اللہ کے رسول کے دور میں ایک لڑکی کی ایک بات یاد آئی. اللہ کے رسول کے انتقال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد امی عائشہ حضور کی بیوی کہتی ہیں میرے دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں نے کہا کون؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ امی دروازہ کھولے, میں آپ کی بیٹی ہوں. جب میں نے دروازہ کھولا میں نے سننا ایک جوان لڑکی دروازے پر کھڑی تھی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں, اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے لباس پر گر رہے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا امی ایک عریضہ لے کے آئی ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا امی جان حضور کے انتقال کو 4 یا 5 مہینے ہو گئے. جب سے حضور مدینہ شریف سے چلے گئے اللہ کے حضور, تب سے میں نے حضور کو دیکھا نہیں, اور حضور نہیں ہے تو میرا دل سکون نہیں پایا. حضور کو دیکھنے کی تڑپ اس قدر بڑھی کہ میں آج روزے حضور دیکھنے کی اشتیاق میں آ گئی. امی آپ اجازت دے دیں, مجھے سرکار کی مزار شریفہ کی زیارت کرنی ہے. معلوم کیا کہا؟ امی عائشہ نے اس کی طلب دیکھی, فرمایا آ جا بیٹی. اسے لے کے گئی اور سرکار کی مزار شریف کا پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹا تو سامنے مزار مصطفیٰ, قبر مصطفیٰ تھی. امی عائشہ فرماتی میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب میں نے سلام کیا تو اس لڑکی کو دیکھا, وہ پیچھے آئی اور آگے آ کر کے اس نے قبر مصطفیٰ کے قریب دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چومتی تھی اور اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی. گویا اپنی زبان سے وہ یہ کہتی تھی اے مدینے والے آقا, میرا گھر میرے شوہر کی زینت بنا ہوا ہے. میرے گھر میں میرے شوہر بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں, میرا باپ بھی ہے, میری ماں بھی ہے, لیکن آقا جب سے آپ چلے گئے گھر اچھا نہیں ہے. سرکار جب سے آپ نہیں ہے, اب مدینے میں چاند بھی چمکتا ہے تو اندھیرے پن کا احساس ہوتا ہے. اب سورج بھی نکلتا ہے تو سرکار تیرگی قبضہ کیے رہتی ہے, اور مدینے میں کوئی مسکراتا ہے تو دلوں پہ ہتھوڑے گرتے. سرکار معافی چاہتی ہوں, میں آپ کی امت کی لڑکی ہوں, آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا, سرکار یا تو جہاں میں ہوں وہاں آپ آ جائیں, یا جہاں آپ ہیں وہاں مجھے بلا لیں. یہ جذبہ بڑا جذبہ ہے. جب توجہ ہماری سونے اور موبائل کی طرف چلی جاتی ہے نا, تو ہمارا دل روشن نہیں ہو پاتا, روحانیت کا احساس نہیں ہونے پاتا. ہماری زبانیں اور ہمارے لباس اور ہمارا کردار بڑا تفاوت فرق محسوس کرتا ہے. ہمارا دل مسلمان نہیں ہوتا, لباس تو ہوتا رہتا ہے. اگر کبھی بھی حضور کی بات ہو تو پھر حضوری کے انداز میں ہو, سنے تو لگے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں. میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے, صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ کے گھروں میں مجسمے رکھے ہوئے ہیں. سنیے, امی عائشہ کہتی وہ زمین پر تڑپتی رہی وہ لڑکی, اور میں نے اسے دیکھا تو میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی. جب وقت پورا ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور میں نے کہا اے بیٹی اٹھ, چل باہر چل, روزے رسول کے باہر چل. اس نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا. میں بیٹھ گئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا اے بیٹی اٹھ چل. تو امی عائشہ کہتی ہے میں کیا اٹھاتی, میں خود بیٹھ گئی. معلوم ہے, فرماتی ہیں جو چیخ اس کی نکلی تھی وہ میری نکل گئی. امی عائشہ کہتی ہے جیسے میں نے غور سے اسے دیکھا تو اس کے نبض پر انگلیاں رکھی تو قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. 15-20 دن پہلے اودے پور گیا تھا, تو اودے پور میں معلوم اودے پور میں معلوم ایک صاحب نے کہا میں ایک فلیٹ لینے کے لیے گیا تھا, تو آفس کے سامنے میں نے دیکھا تو ایک لڑکی تھی اور شراب پی رہی. خدا کی قسم سچی بات ہے, میں آستانے پہ جا کے بول سکتا ہوں, وہ ایک لڑکی شراب پی رہی تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکا سگریٹ پی رہا تھا. تو میں نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ بھائی کیا مطلب, فلیٹ مجھے لینا تھا. میں نے کہا یار ایک روم مجھے چاہیے تھا اس بلڈنگ میں, لیکن یہاں کیا رہوں, لڑکی شراب پی رہی ہے, میری بیٹی میری بیوی یہاں کیسے رہے گی. لڑکے شراب پیتے, روم کے سامنے ٹیبل لگا ہوا ہے. معلوم ہے اس نے کیا کہا, کلیجے منہ کو نکل آئیں گے. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں, میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا جو لڑکی شراب پی رہی ہے بھی مسلمان ہے.
समझ रहे हैं? और जो लड़का सिगरेट पी रहा है ये मुसलमान नहीं है। ये ऐशो इशरत के दिलदादा लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। भूल गए लोग अपने बुजुर्गों के एहसानात को, भूल गए लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को। ऐसे ही लोग रसगुल्ला खा करके इस्लाम बचाने के फिराक में है। खुदा की कसम इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। समझ रहे हैं आप? मैं जब कभी सोचता हूँ हुजूर को, हुजूर के चचा जनाब अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को, तो समझ में आता है इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद 3000 किलोमीटर के फासले पर आज ये गोंडा बस्ती में हुजूर का दीन पहुंचा है। भूल जाएं उन मोहसिनीन को, भूल जाएं अपने घर के तमाम तर अफराद को, अपनी निगाहों के सामने ज़िबा होते हुए देखने वालों को। मुझे बताएं, क्या उन कहानियों पर पर्दे डाल दिए जाएं? अल्लाह के रसूल उहद शरीफ की जंग में थे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों के सामने 70 हुजूर के सहाबा शहीद हुए थे। मैंने कई मरतबे सफर किया है मदीने शरीफ का, और बगदाद का सफर तो मुझे खुदा की कसम याद नहीं है। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी मरतबे किया। इन उलमा की जूतियों को चूम करके, मैं कोई बड़ी बात बताने के इरादे से नहीं, लेकिन बताना चाहता हूं कि जब उनका करम इस कुत्ते से बदतर इंसान पर भी हो सकता है, तो आप तो बदरज ऊला मुझसे बेहतर है। सुने आप, मैं कोई तकरीर वकरीर नहीं करता, आपको किसी ने वहम में डाल रखा है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग की खत्म होने के बाद हुजूर ने क्या फरमाया? तवज्जो है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लाशें गिन लो, तो सहाबा ने कहा 68 लाशें मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते दो कहां गए? एक जनाबे हजरत हंजला, मेरी बहन सुनो, एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी, सबको पता, अपनी बीवी के बिस्तर पे लेटे हुए थे। हुजूर की आवाज आई तो बिस्तर से खड़े होकर दरवाजे पर आ गए। बीवी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा, अभी दुल्हन बन करके मैं आया हूं। कहा कि मुझे तो अल्लाह के रसूल की आवाज ज्यादा प्यारी है। निकल के बाहर आए, और जब मैदान उहद में शहीद हुए तो आपको नहाने का मौका घर पे न मिल पाया था। फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, ये आपको पता है। एक बात दरमियान में आई है, इसे सुना। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? और जाना चाहते हैं आप? मैं भी 1 घंटे की गुफ्तगू के लिए 20 घंटे का सफर करके आता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? यहीं से मुझे कुंडा प्रतापगढ़, वहीं से एयरपोर्ट जाना, गुवाहाटी का सफर है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि आप ना हो तो कोई मुझे पहचानने वाला भी नहीं। आप थोड़ी सी मेरी बात को सुन लें, मैं आपकी समातों को बोझ तले नहीं दबाऊंगा इंशाल्लाह। बस मेरी बातों को याद रख लें। आप कहेंगे किसी से कोई शख्स दरमियान में मिला था, मेरी अपनी कोई शनाख्त नहीं है। बायजीद बुस्तामी ईरान में लेटे हुए बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक मरतबा उनसे किसी ने कहा मुझे बायजीद बुस्तामी से मिलना है। कहाँ है वो? उन्हीं से बोला। तो उन्होंने फरमाया कि मैं खुद उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं खुद उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, आप एक दिन में कैसे उसे पालेंगे? उन बुजुर्गों के नालेन की बरकतें आप यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह के रसूल की तमाम तर सहाबा की लाशें मिल गई थी, एक सहाबी की लाश नहीं मिली। भूलना नहीं कभी इन बातों को। सरकार ने फरमाया कि सबकी लाशें मिल गई। सहाबा ने कहा हुजूर सबकी मिल गई हैं, लेकिन आपके चचा की लाश नहीं मिली, सरकार अमीर हमजा की लाश नहीं मिली। हुजूर ने फरमाया चलो मैं ढूंढता हूं मेरे चचा कहाँ हैं। बचपन 2 साल हुजूर के उम्र में बड़े थे, 2 साल बड़े थे जनाबे अमीर हमजा चचा हैं हुजूर के। हिस्ट्री बताता हूँ, याद कर लो। और हुजूर की बेटी अम्मी फातिमा, जिन्हें दादा कहते थे, आए हाय, जब उठे हुजूर तो अम्मी फातिमा भी उठी। हुजूर खुद जख्मी थे, दंदाने मुबारक की शहादत की कुछ रवायतें मिलती हैं, और वो लोहे की जो खोल होती है ना, टोपी, कुलाह, वो फंस गई थी इसमें। अल्लाह के रसूल का चेहरा जख्मी हो गया था। बड़ी कुर्बानियां हुजूर ने दी हैं। हम तो बैठे बैठे सिगरेट और बीड़ी पीते रहे, इस्लाम खतरे में है ये नारा लगाते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा चलो देखे हमारे चचा कहाँ हैं। अम्मी फातिमा कहती मैं भी अपने अब्बू के पीछे पीछे गई। मैंने 2.5 बाई 7 किलोमीटर का वो पहाड़ देखा जिसे ओहद शरीफ का पहाड़ कहते हैं। हुजूर कहते हैं जैसे मैं गया तो एक पहाड़ की ओट में पीछे की तरफ एक लाश मेरे चचा की 15 जगह से टुकड़े हुए पड़ी हुई। अल्लाह के रसूल की ये लाश थी, 15 जगह से टुकड़ों में बटी हुई थी। उनका कलेजा हिंदा ने चबाया था, उनकी आंखें निकाली थी। अल्लाह के रसूल अपनी माँ अम्मी आमिना के 6 साल की उम्र में अपनी रान पर इंतकाल के वक्त भी हुजूर इतना नहीं रोए जितना अपने चचा अमीर हमजा की लाश को देख के रोए थे। समझ रहे हैं साहिबो? सर्दियों में हीटर है, गर्मियों में एसी है, हमें हुजूर के दौर की परेशानियां याद कैसे आएंगी? हाँ, समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल रोए बहुत, एक एक अज़्ब को उठा के हुजूर चूमते थे। अरे मेरे चचा, आपके बड़े एहसानात हैं,
बहुत याद करते थे। एक गट्ठर में हुजूर ने अपने चचा की लाश को बांधा। अब सुने रवायत, बांधा और बांधने के बाद हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने चचा को ले करके मदीने जाऊंगा 3-4 किलोमीटर, और बकिया 769 69 सहाबा को यहीं पर दफन कर दो। जैसे हुजूर अपने चचा की लाश को लेके आगे बढ़े, रवायतें आती हैं कि ओहद पहाड़ जो 2.5 बाई 7 किलोमीटर का है, वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिलने लगा। हुजूर ने उस पहाड़ से कहा कि तू क्या इरादा रखता है? तो उस पहाड़ ने कहा कि चचा को लेके कहां जा रहे हैं? यहीं पर इन्हें दफन कर दे। हुजूर ने कहा मैं चचा को अपने साथ मदीने लेके जाऊंगा। उस पहाड़ ने कहा ऐ आका करीम, अगर आप हुजूर हो करके आप अपने चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करते, तो मैं भी अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। साहिबो, 22 मीटर अगर सोने की पट्टियां लग जाए तो लोग मुर्दों को दे देंगे, कफन तक नसीब न हुआ इनको। इनकी कुर्बानियां हम भूले हुए हैं। मखतूमा आतिका और सुफैया ने 4 मीटर कफन लाया था, 2-2 मीटर के कपड़े मुसब बिन उमैर को पहनाए गए थे, और 2 मीटर का कपड़ा था। जनाबे अमीर हमजा की पर्सनालिटी बड़ी थी, उनको 2 मीटर का कपड़ा दिया गया था, 2 मीटर का। जब सर बंद करते थे तो पैर खुल जाता था, और जब पैर बंद करते थे तो सर खुल जाता था। ये सगे हुजूर के चचा हैं, हुजूर के पास कफन तक नहीं, लेकिन दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह के रसूल, में गया था, मेरी बीवी थी मेरे साथ, मेरी बहनों, मैं बहुत रोया था कि आज हम लोग जो ब्रांडेड कपड़े पहन के जलसे जुलूस में आते जाते हैं, जिसके सदक़े में आते हैं उसको कफन तक न मिला। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा की लाश को सामने रखा और फरमाया इन्हें इस कब्र में दफन कर दो। कहा लोगों ने कफन नहीं, छोटा पड़ रहा है, 2 मीटर कपड़ा है और आपकी बॉडी पर्सनालिटी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या करूं? तो साहबा ने कहा हुजूर सर बंद करता हूं तो पैर खुल जाता है, पैर बंद करता हूं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे चचा के सर को बंद कर दो। बोले पैर क्या खुला हुआ दफन कर दे? हुजूर फरमाते इदखिर नामी एक घास है मदीने शरीफ में पहाड़ों पे, इसे जाओ चुन चुन करके वो घास लाओ और मेरे चचा के पैरों के में उसे बंद कर दो, पैरों को पोशीदा कर दो, घास कफन की जगह लगा। दफन कर दिया गया हुजूर के चचा को। हुजूर ने एक जुमला इनके लिए भी इरशाद फरमाया था, फरिश्ते मेरे चचा को गुस्ल दे रहे हैं। गुसैदुल मलाइका का लफ्ज हुजूर ने इनके लिए भी कहा। फिर हुजूर ने फरमाया था ये तायरान मोहब्बत बन के जन्नत की वादियों में टहल रहे हैं। एक रवायत हुजूर की ये भी है कि जन्नत में शुहदाए उहद परिंदों की सूरत में यहाँ से वहां जा रहे हैं, उन्हीं में से मेरे चचा अमीर हमजा गाऊ तकिया लगा करके मसनद पे बैठे हुए। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने क्या कहा साहिबो, कभी कभी इटालियन सामान लेटरिन में वॉशरूम में हम लगाते हैं, जर्मनी के टाइटल लगाते हैं, मकराना के पत्थर लगाते हैं, लेकिन हुजूर को देखने के लिए पैसे नहीं बचते। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था मालूम है? क्या कहा था हुजूर ने? फरमाया जो मेरे चचा ओहद के शहीदों की बारगाह में आके एक मर्तबे सलाम करेगा, ये सुबह कयामत तक उसके सलाम का जवाब देते रहे। ये जिंदा है, वाकई जिंदा है, वाकई खुदा की कसम ये जिंदा है। लेकिन मिर्जा इंजीनियर की समझ में नहीं आएगा, उसके मानने वालों की समझ में आएगा। हुजूर ने अपने चचा की लाश को आधी जो पिंडी थी, पैर था, उसमें कफन में की जगह पर घास लगा करके आपको दफनाया था। मालूम है क्या हुआ? अभी तकरीबन मुश्किल से 50 साल हो रहे हैं। 50 साल हो रहे हैं करीब में। अगर आप खड़े हो जाएं ऐसे और आपके सामने ओहद शरीफ का ग्राउंड हो, दाएं तरफ जबले ओहद हो, और कल्ब की तरफ, बाएं तरफ बोलना मुनासिब नहीं है, दिल की तरफ मदीना हो, तो 4 किलोमीटर पे मदीने में डेम है, पानी को जहां सेफ रखा जाता है। वहां से पानी का डेम खुल गया था 50 साल पहले। वो पानी का जब बहाव आगे की तरफ आया ना, मालूम है सारे शहीदाने ओहद की कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। अब सुने एक जुमला, 1400 साल के बाद जब वो कब्रें खुल गई तो लोगों ने क्या देखा? वो जो जख्मियों के कफन थे, वो कफन के एक धागे तो सलामत थे, वो घास भी हरी भरी थी जो उनके पैरों से लगाई गई। हाय हाय। यार कभी इनकी बारगाह में आते हो तो फिर इनसे वो मांगो जो ये देना चाहते हैं। क्या? इनसे अल्लाह का डर मांगो, इनसे अल्लाह की खशियत खौफ मांगो। इन बुजुर्गों की बारगाह में आए तो अदब के साथ आए, ये नहीं कि दंदनाते हुए चले जाएं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर मैं इन दरवेशों की फकीरों की बात करूं तो फिर कई घंटे निकल जाएंगे। अदब कितना इनाम अता करता है। बुजुर्गों ने कहा कि भाई बताएं आप मेरे शहर के लोगों को कि हुजूर गौस पाक के तस्करे से दिलों को रोशनी कैसे मिला कर दिया।
ایک بات سن لے تو وعدہ کریں انشاءاللہ حضور کے اس دین کا احترام کریں گے. بولو بھائی کیسے کریں گے؟ کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم حلال کھانا شروع کر دیں. ہاں تو اڑا کے بولے انشاءاللہ اتنا تو کریں ہم سچ بولنا شروع کر دیں. ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آکسفورڈ چلے جائیں, ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں, ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جامعۃ الازہر شریف, ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ اٹھے اور سیدھے جامعہ اشرفیہ, جامعہ علیمیہ اور جامعہ غوثیہ اور جامعۃ الرضا اور جامعہ غریب نواز چلے جائیں. کہاں آپ سے؟ آپ بس دو کام کریں, سچ بولیں اور حلال کھائیں, نسلیں انشاءاللہ پاکیزہ رہیں. ان بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب رہیں گے. اگر بات حضور غوث پاک کی تو میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آپ میری باتوں پر عمل کریں اور دعا کرو میں بھی عمل کروں انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا, اسلام لوڈ نہیں ہے. اگر ادب کریں گے ان بزرگوں کی بارگاہ میں تو کب؟ جب ہمارے دسترخوان پاک ہوں گے, ہمارا دسترخوان فریش ہوگا تو پھر ہماری نسلیں بڑی اچھی ہوں گی. بڑا اچھا چینل اور بڑے اچھے گروپ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت, میں ان سے بھی مخاطب ہوں. دیکھیں آپ اس ملک میں ہیں جہاں دہشت گردی کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا, طاقت و قوت کی بنیاد پر, تلوار اور نیزے کی نوک کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب سے پوچھا گیا, بھائی وہ گورنمنٹ سروس میں تھے, اس علاقے کی کیا؟ بولے یار آپ بہت بات کرتے ہو مسلمانوں کے, اس علاقے کی جو منڈی ہے اس پر مسلمان پرسنٹیج میں زیادہ ہیں. اور پھر کیا ہوا سر؟ تو بولے کہ لیکن حرام بہت کھاتے ہیں. گجرات میں گیا تھا ایک علاقے میں, تو بولے کہ گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو بزنس میں شامل مت کرو. بولے کیوں؟ بولے یہ پیسوں کا غبن بہت کرتے ہیں, یہ پیسے لے کے دیتے نہیں. بہت تکلیف ہوئی. درود پڑھنے والے حضور پر, قرآن پڑھنے والے, نعتیں پڑھنے والے آج حرام خوری کے اسٹیکر کو چسپا کیے ہوئے. معلوم ہے اس ملک میں جو دین آیا ہے آپ اسے نسلوں میں کیسے ٹرانسفر کریں؟ پوچھا کبھی؟ اور محمود غزنوی دین لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی تھے, ایکسپٹ کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے دین لے کے آیا تھا؟ نا, دین تو وہ درویشوں اور فقیروں نے لایا تھا. ٹھیک ہے ان کی حکومتیں کسی وجہ سے اشتراک کا شعور رکھتی تھی, لیکن یہاں کے میزبانوں کی دعوت پر وہ آئے تھے. ایک الگ ٹاپک ہے. اسی مالابار کی زمین پر, جسے آپ کیرل کہتے ہیں, کیرلا, سمندری راستے سے حضور کے شہر کے کچھ مسافر پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پہلے اترے تھے اور اسٹیمر جہاز سے اپنا سامان اتارا تھا. کشتی جس بولتے ہیں, اتارا تو یہاں کے ہندو بھائی پہنچ گئے ہندو بھائی. حالات بڑے خراب ہیں, اس لیے میں اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. پہنچ گئے اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ہم تو عرب شریف سے آ رہے ہیں. عرب شریف سے آ رہے ہیں. شورا کرام کی قدموں کو چوم کر کے بعد عرب. بولے ٹھیک ہے, بزنس کے کیا تمہارا پروگرام ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس میں کپڑے لے کے آئے ہیں, یہ تھان کے کپڑے ہیں, ہم اسے بیچنے آئے ہیں. کہا ان کی قیمتیں کتنی ہیں؟ کہا سیمپل کے طور پر سارے تھان میں قیمتیں لکھی ہوئی ہیں, ٹیری کاٹ, پولسٹر, یہ جو ہے یہ کاٹن کا ہے, یہ مخمل کا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا کہ مجھے چیک کرنا ہے. جب وہ دیکھتے ہوئے, سیمپل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے نا, تو ایک بڑے گٹھر کو دیکھا تو اس میں مخمل کا کپڑے کا پیس باہر نکلا ہوا تھا. اس پہ قیمت کتنی ہے؟ کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے. کیا کہا؟ یہ سب سے سستا کپڑا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے, یہ ہمارے انڈیا میں, ہندوستان میں تو بہت مہنگا بکتا ہے اور تم اسے سب سے سستا کہہ رہے ہو. بہت غور سے سننا, کوئی ہنگامہ نہیں کرنا ہے بھائی. معلوم کیا کہا؟ اتنا مہنگا کپڑا اور آپ کہتے ہیں سب سے سستا کپڑا ہے. تو کیا کہا تھا حضور کے شہر کے قریب سے آنے والوں نے؟ بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے. پورے گٹھر میں 1 فٹ. دلالی رشوت کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالنے والے میری باتوں کو شاید ایکسپٹ نہ کریں, لیکن کہوں گا وہی جو نسلوں کے کام آئے گا. کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے, خراب لپٹا ہوا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا, ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے, اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ میری بات سمجھے بھائی؟ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں, نعرہ نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, بس بیٹھے ہیں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بس گزارش کروں گا جانے سے پہلے میرے جو بھائی جان کھڑے ہیں کہ وہ غوث پاک کی چادر کو اپنے سر پہ رکھ کر کے پیش کر دیجیے گا. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. 10-20 منٹ کی بات ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ, اور دعا کیجیے گا اللہ ایک مرتبہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. ایسے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے آپ انشاءاللہ؟ بولیں انشاءاللہ. جو چلنے والے لوگ ہیں ذرا زور سے بولیں لبیک یا غوث اعظم.
अभी इस वक्त हुज़ूर गौस पाक के शहज़ादे सैयद शबात मियां साहब क़िबला भाई मोहम्मद अली फैज़ी, अहमदुल फ़त्ताह और गुलाम नूर मुजस्सम भाई, ये सारे लोग नजफ़ अशरफ में मौला अली के शहर में, और फिर कल ये जाएंगे इंशाल्लाह करबला शरीफ, और फिर वहाँ से उसके बाद ये सब बगदाद शरीफ का सफ़र करेंगे, और इंशाल्लाह इनकी वापसी होगी तो दुआ करें कि फिर मेरा सफ़र होगा। चलेंगे भी इंशाल्लाह आप लोग दिल से दिल, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इंशाल्लाह बोले चलेंगे ना। एक जुमला सुन लें, बगदाद की थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन बताऊंगा कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, 10-20 किलोमीटर का सफर करके क्यों आए हुए हैं। मालूम है, बोले कि इसमें कपड़ा ये सस्ता क्यों बता रहे हैं, महंगा होना चाहिए। तो मुसलमानों ने क्या कहा, बात यह कि इसमें कपड़ा खराब है, 1 फिट। तो क्या कहा हिंदू मजहब के लोगों ने, अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया। दिल कहते सुभान अल्लाह कहना। अरब से आने वाले बिजनेसमैन ने कहा, ये बात मुझे मदीने वाले आका ने बताई। फिर से बोले, किसने बताई? मदीने वाले आका ने। उन लोगों ने कहा, इसमें कौन है मदीने वाले आका? आंखों में आंसू आ गए, कैसे जख्म को ताजा करता है। बोले फिर वो कहां है? बोले वो मदीने में। बोले क्यों नहीं आए? फिर वो रोने लगे। बोले उनका तो देहांत तो हो चुका है, जाहिरी तौर पर वो विसाल कर चुके हैं, मदीने शरीफ में वो आराम कर रहे हैं। बोले वो दुनिया में नहीं है? कहा नहीं है। तो यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के बिजनेसमैन ने अपने अपने हाथों को अपनी पेशानी पर मारा था भाई, अपनी अपनी पेशानी पर मारा था। कहा अजीब बात है यार, एक ऐसे शख्स की बातों को तुम फॉलो करते हो जो दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गया, उसकी बातों पर तुम अमल करते हो। तो क्या कहा था हुजूर के आशिकों ने, हमने जिस नबी को माना है, इस अकीदे को भी फॉलो किया है, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां है वहां से आज भी अपनी उम्मत को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। आपका बैठना भी हुजूर को पता है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। इन बहनों का अपने गोद में बच्चों को लेके बैठना भी पता है, हुजूर सब जानते हैं। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में कहते हैं, इस बेखबर से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अगर जानने की बात आएगी तो फिर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। सुने, फरमाया कि ये कौन है? बोले वो मदीने वाले आका। इतना सुनना था तो हिंदुस्तान के मालाबार के साहिली समंदर के करीब में रहने वाले हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अरे अरब से आने वाले सुनो, अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूं। हाय हाय हाय, जिस दीन के बारे में कुरान के इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर दीन है। आज वही दीन छोड़ करके हमारी घर की बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं। माफी चाहता हूं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं। हमारे मुसलमानों के बच्चों के बारे में, मुसलमानों के बच्चों के बारे में मुझे ये खबर मिली है कि ये भी अपने खान पान में भी आज खिंजीर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं हुजूर के मिंबर से बोलता हूं, समझ रहे हैं आप, आज नशे की दुकानों पे सबसे ज्यादा हमारे बच्चों की भरमार है। सूफी साहब से कहा गया इसका इलाज क्या है, आपने कहा दस्तरखान पर हलाल लुकमा आ जाएगा तो नस्लें बिगड़ने से बच जाएंगी। कहां से आएंगी, कहां से आएंगी? दोनों तो इसी में डूबे हुए हैं। हमको किराया जलसे का मिल गया, जलसे में नहीं गए, किसी ने मांग लिया तो फिर नाराज हो गए, है ना। बड़े अजीब ढर्रे पे चल रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, खशियत अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में नहीं है, हमारे दिलों से निकल चुका है। आइए बात करते ना हुजूर गौसे आजम के मुबारक शान के हवाले से। एक जुमला कह दो, आप बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह कहता है ये सबसे बेहतर दीन है, इसी दीन को ये सरकार बराती शाह लेके आए। मैंने पूछा मुफ्ती तौहीद भाई से कि कब के बुजुर्ग हैं? बोले आसिफ भाई बहुत पहले के, बहुत पहले के, बड़े इनके एहसानात हैं। एहसान न होता तो रात के इतने बजे, 12:30 पौने 1 बजे आप इस जमीन पर बैठ के आसमान पर बैठने के मजे नहीं लेते, मजे नहीं लेते। बहुत बहुत इनको सब खबर है, ये सब जानते हैं, ये इतना जानते हैं, इनका डिपार्ट इतना जानता है, इनका खानदान इतना जानता है। मैं गया था एक जलसे में उधर गुजरात, राजकोट, राजकोट के करीब में गोंडल है, गोंडल के करीब में एक कस्बा है। मैं वहां पर गया था। तो सैयद उस्मान बापू हैं, हुदूद ताजुशरी है सरकार के, बड़े खास हैं तौहीद भाई। तो मैं उनके यहाँ गया था तो जलसे में, तो उसके बाद मैंने कहा कोई आस्थाना है, मैं एक दरगाही मिजाज का आदमी हूँ। हाँ, मैं एक मतलब ढूंढता रहता हूँ। तो मुझसे बोले कि एक आस्थाना है, मैं चलो लेके चलता हूँ। तो मुझे दोस्त लेके चले गए। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो बोले कि इनका नाम है गांव धनी सरकार। गांव धनी सरकार यानी गांव धनी, इस गांव के सबसे धनी है ये।
मैंने कब के बुजुर्ग हैं? बोले बड़े पुराने बुजुर्ग हैं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, इनकी कोई बात बताओ। तो बोले कि बहुत पुराने हैं लेकिन फिर भी इनको देखने वाले हम सब के दादा परदादा हैं। ये आस्थाना खुद उनका अपना बनाया हुआ है, ये मदरसा, ये मस्जिद बनाई। मैंने कहा इनकी कोई बात बताओ, आस्थाना बनवा लिया आपने अपनी जिंदगी में? बोले हाँ। तो क्या कहा? मैंने कहा कि कारोबार क्या था, कुछ क्या करते थे? बोले कुछ नहीं करते थे यार। मैंने कहा फिर कैसे बनवाया? बोले चंदा भी नहीं करते थे। मैंने कहा फिर कैसे बनवाया? बोले दिन भर करीब में एक तालाब था, करीब में एक तालाब था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिला दे भाईजान, पिला दे माशाल्लाह। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मुखिल ना हूँ आप लोगों के कामों में, समझे? सब इनकी जूतियां मेरे सर का ताज है, तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो मालूम क्या बोले? बोले कि ये दिन भर एक तालाब था, वहीं पर जा करके बैठे रहते और इधर मस्जिद में काम चलता रहता था। मैंने कहा पैसे? बोले उसी तालाब के किनारे बैठ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या करते? और कोई जिसका नाम मैं लेने के लिए कह रहा हूं, अगर उसने ये जबान ना दी होती तो? बोलो भाई, गां गूं करते ऐसे टहलते। उसका कर्म है कि उसने बोलने की सलाहियत दी। कभी कभी कह दिया करो ए अल्लाह तेरा शुक्र है। सूफी साहब ने मुझसे बुलाया था, फैसल भाई, अहमद भाई, मालूम क्या कहा था? बोले बैठो, तो मैं बैठ गया। मुझसे बोले कि सुबह को उठने के बाद कभी कभी चारपाई पर बैठे रहा करो, खुदा की कसम सूफी साहब ने कहा। मैंने कहा क्या करूं? बोले चारपाई पर बैठे रहा करो और रोया करो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज फिर तूने मुझे जिंदा रखा, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे फिर आंखें अता फरमाई, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरे हाथ पांव सलामत है। बहुत लोग आज अभी दुनिया से रातों को चले गए, फजर की नमाज के बाद उनके जाने का ऐलान होगा। तुम सही सालिम हो, तुम्हारे पैर सलामत है, कहा करो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। गांव दनी सरकार बड़े बुजुर्ग थे और दिन भर काम चलता, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आते और जब नमाज पढ़ते तो सारे मजदूरों को बुलाते, भाई सारे मजदूरों को बुलाते और लाइन से खड़े हो जाओ, तुम्हारी मजदूरी जी 5 रुपए। तो बोरे से पैसा निकालते, यूं निकालते, यूं पकड़ो 5 रुपए आपकी, बोले 10 रुपए, बोले यूं पकड़ो। सारे मजदूर मिस्त्री को ऐसे ही पैसे देते और पैसे वैसे कहीं से आते नहीं थे, पैसे कहीं से आते नहीं थे, बस बोरे से पैसा निकाल के यूं देते रहते। मगरिब बाद मिस्त्री को बहुत पैसे बांटते और फिर सुबह को सारे मजदूर आते तो बाबा जी वही तालाब के किनारे अल्लाह अल्लाह। क्या ऊंची ऊंची? इनको मना है, वरना इतना ही इतनी ताकत से बोलना मेरी बहन है। इनको मना है, अपनी इनकी आवाज भी पर्दा है। आपको बोलने की इजाजत है, आहिस्ता से बोले ही सही, अल्लाह 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 अल्लाह। मालूम है? फिर शाम हुई तो फिर आ गए, ऐसे ही पैसे बांटते। कितने पैसे? 10 रुपए, ये पकड़ो। कितने में? 10 रुपए, ये पकड़ो। ओ मजदूरों को ऐसे पैसे देते। एक मजदूर ने एक दिन देखा, मालूम क्या कहा? एक मजदूर ने सोचा यार इनका सारा माल इसी बोरे के नीचे है। समझ गए? सारा माल इसी बोरे के नीचे है और बाबा अभी पैसा दे के निकल जाएंगे। हम भी निकल जाएंगे, रात में अपने दोस्त को लेकर के आएंगे और इसी बोरे के नीचे रखा हुआ सारा पैसा एक ही रात में गायब कर देंगे। इतना सोच करके वो चला गया, बाबा भी अपने घर चले गए। जब रात हुई तो वो फावड़ा कुदाल लेके आया अपने दोस्त को लेके। बोरे को जब उसने उठाया तो उसमें पैसे नहीं थे। उसने कहा नीचे होंगे, गाड़े होंगे। जब उसने खोदना शुरू किया तो अपनी कब्र जैसी गहराई खोद लिया, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। नीचे पानी निकल आया, वो उस जमीन के नीचे उसके पसीने निकल आए, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब जब देर हो गई तो उसने जल्दी से मिट्टी बराबर की, यार वो बाबा आ जाएंगे फजर की नमाज में तो दिक्कत हो जाएगी। उसने मिट्टी बराबर की और चटाई लपेट दी, बोरा को बिछा दिया और चुपचाप घर चला गया। सुबह फिर मजदूरों के बीच में वो भी आ गया, काम दिन भर लगा रहा। बाबा उसी तालाब के किनारे पर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब शाम हुई ना तो फिर बाबा तशरीफ लाए और फरमाया खड़े हो जाओ। सारे मजदूर लाइन में लग गए। जब लाइन में लग गए मजदूर ना, कितने पैसे हुए? बोले 5 रुपए, तो 5 रुपए। कितने हुए? 10 रुपए, तो 10 रुपए दिन। अब बारी आई उस मजदूर की, समझ गए? जब उसकी बारी आई, जब वो करीब आया तो आपने कहा तेरे कितने पैसे हुए? उसने कहा बाबा मेरे 5 रुपए हुए, मेरी मजदूरी 5 रुपए हुई। तो बाबा जी ने निकाले उसमें से 10 रुपए। देखना, कहा ये 10 पकड़। तो उसने कहा हुजूर ये 5 ज्यादा क्यों है? आपने मुस्कुरा के कहा तूने रात में भी तो बड़ी मेहनत की है। समझ रहे? क्या मतलब?
जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। हाँ, लेकिन ये बात मिर्जा की समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये बात, ये दरवेशों की बारगाह में आया करो, मोहब्बत से आया करो। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। ये आपसे कुछ नहीं मांगते, अगरबत्ती मोमबत्ती अपने घर में जलाया करो भाई, फूल वगैरह खुद अपने ऊपर चढ़ा लिया करो। ये ना नहीं कि जो मकाम कुर्ब इलाह में हो वो हमारे फूलों का मोहताज नहीं है, हमारे किसी गुम्बदो मीनार के मोहताज नहीं है। ये सब हमने अपने लिए बनाया है। जो कुर्ब खास में हो, जो अर्श आज़म के साए में हो, जो आलाइलीन में हो, जो कुब्बे मुस्तफ़ा के करीब में हो, जो रोज़े हुसैन के करीब में हो, वो ईंटों से बनी हुई इमारतों का मोहताज नहीं। इसके हम मोहताज हैं। इसको हमने अपने लिए बनाया है। फूल चादरें हमने अपने लिए कि नजरों को अच्छा लगे, खुशबुएं मशामे जहाँ को अच्छी लगे। समझ रहे हैं? यहाँ की जो धुनें हैं, जो यहाँ की लहने दाऊदी है, आवाजें हैं, वो कानों को अच्छी लगे। ये सारी चीजें इनके लिए, ये तो अल्लाह के खास कुर्ब में मौजूद है। समझ रहे हैं? 2 रुपए का फूल पेश कर दिया करो। दरवाजे पर अगर कोई बैठा हो तो उसे 10 रुपए का बिस्किट दे दिया करो। समझ रहे हैं आप? ये खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अदब के साथ आओ। अब बात अगर गौस पाक की है, अदब करने वालों ने कितने दर्जे हासिल कर लिए मैं बता दूं। मेरी बहनों सुनना, तुम्हारे कबीले की एक बात बताता हूँ। बगदाद शरीफ में एक लड़की गई ड्यूटी करने के लिए, और वो क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन क्रिश्चियन थी, मद्रास की थी, चेन्नई जिसे बोलते हैं, यहाँ की थी। और 50 साल पहले की बात है। और मालूम है उसकी सर्विस कहाँ लगी? विदेश मंत्रालय में, जिसको ये उलमा कहते हैं ना कि वजारतुल खारजिया, विदेश मंत्रालय में गई, एम्बेसडर, सफीर बन के गई। बहुत बड़ा ओहदा होता है। अब वह जब वहां पर गई तो हुजूर गौस पाक का जो रोजा था वहां से 4 किलोमीटर है गौस पाक की बारगाह और विदेश मंत्रालय। वो वजारतुल खारजिया है, बिल मुकाबिल सालिहिया है। और फिर करीब में आप मुड़ जाएंगे तो शेख जुनेद बगदादी का रोजा है। सुभान अल्लाह। शेख बहलोल दाना आराम कर रहे हैं, शेख जुन्नुन मिस्री आराम कर रहे हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो वो गई तो उसने कहा कि भाई मैं छुट्टी के दिनों में इराक घूमना चाहती हूँ। तो किसी ने कहा अच्छा घूम लो, किसरा का महल इसी शहर में है। नौ शेरवा ने जिस शहर को बनाया था वो इसी शहर, इसी मुल्क में है। जाके देख लो, 3 घंटे का फासला है, वो 40 किलोमीटर पे है, मदायन के करीब में। जाके देख लो। बोले अच्छी जगह है, बड़ी हिस्ट्री वाली जगह है। जाके उसने देखा महल बाकी है। कहा और कोई जगह? कहा वो नमरूद महल आज भी मौजूद है। और उसने जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई थी ना, वो जगह मौजूद है। हम लोग बराबर जाते हैं वो जगह देखते हैं तो बात करना। बोले जाके देखो। वो देखती रही, खूब घूमती रही इराक, कुरकुक, सुलेमानिया, कुर्दिस्तान, बाकूबा, शिमाली इराक घूमती रही। और घूम चुकी तो उसने एक दिन कहा कि और कुछ है? बोले यहाँ पर तो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। बोले कहाँ? बोले नजफ अशरफ में, करोड़ों मुर्दे वहां दफने हैं, करोड़ों। वहीं पर मौला अली, विलायत की सुल्तानियां बांटने वाले मौला अली, सुभान अल्लाह, वहीं पर आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो 80 किलोमीटर में करबला है, जहां पर शहीदों के सरदार इमाम हुसैन मौजूद है। जरा हाथ उठा के बोले कौन? ना ना ऊंची बोले कौन? फिर से बोलो कौन? इमाम हुसैन मौजूद है। वो घूमती रही, बड़ी अच्छी जगह, रूहानियत की जगह। उसने कहा और कोई जगह? तो किसी ने कहा यहाँ से 4 किलोमीटर पे एक आस्थाना है। बोले किसका? बोले शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। आए। बोले शेख अब्दुल कादिर कौन है? बोले चल के देखो। जैसे हुजूर गौस पाक की बारगाह में, और सामने मवाजा शरीफ के करीब में पार्किंग है, उसने गाड़ी एंट्री की और सिक्योरिटी के साथ गौस पाक की बारगाह में गई। जैसे उसने हुजूर गौस पाक की जाली की ज़ियारत की, अल्लाह, जालियों पर निगाहें जमी हैं। जैसे सैयदना शेख के रोजे को देखा, उसका दिल धड़कने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। नौजवान लड़की खूबसूरत सैयदना शेख की बारगाह बैठी रही, रोती रही। वक्त ज्यादा हुआ तो उठ करके चली आई। छुट्टी हुई, फिर उसने गाड़ी लिया, फिर गौस पाक की बारगाह, वहीं पर बैठी रही शेख की बारगाह में, फिर रोती रही, फिर गौस पाक की बारगाह से आ गई। जैसे वक्त मिलता सीधे बाबू शेख जाती, जैसे वक्त मिलता सीधे बाबू शेख जाती। क्यों? उसको इस मोहब्बत की हवा लग गई थी। मोरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। वो कहती बस मैं आती रही जाती रही, मेरा दिल शेख की बारगाह में लग गया। मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मुझे वापस इंडिया आना था। मैं गई गौस पाक की बारगाह पे, मैंने कहा या शेख, मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ, यहाँ रहती थी तो आपसे मिलने आती थी। खुदा की कसम, मैं अभी भी, कल भी मैं सोच रहा था मैं जाऊंगा अपने गौस, अपने शेख की बारगाह में रहूंगा।
پھر جیسے میں نے سوچا کہ میری واپسی 12 تاریخ کو، تو میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں چپ چاپ سو گیا کہ جاؤں گا اور پھر چلاؤں گا، کبھی نہ آنے کے لیے آؤں یا شیخ آپ کے دربار میں نہ آنے کے لیے کبھی آؤں، آپ مجھے بلائیں، میرے ان بھائیوں کو بلائیں اپنی بارگاہ میں۔ خدا کی قسم بڑی عظیم دہلیز ہے، میں شیخ کی بارگاہ میں آتا ہوں، اگر میں بات کرنے لگوں تو کبھی کبھی میرا دل بولتا ہے، میری زبان خاموش رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بس میرا دل رونے لگا، میں نے کہا شیخ میں جا رہی ہوں، آپ کبھی مجھے بلائیں گے؟ میں جا رہی ہوں اپنے ملک، کرسچن تھی وہ، وہاں کے خادم نے مجھے بتایا تھا، خدا کی قسم بولے غوث پاک کے روزے سے آواز آئی تھی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے؟ سننا بہنوں، ایک لڑکی ہے وہ بھی، اس قبیل سے تمہارا تعلق ہے، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ وہ کہتی بس، میرے دل میں بات ایسی لگی، میں نے غوث پاک کی جالی پکڑا اور میں نے کہا یا شیخ یہ کاغذات میں نے پھاڑ کے پھینک دیے، اب بس آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ کے آپ کو گواہ بنا کے مسلمان ہونا چاہیے، محبت کی ہو تو جانو، کی ہو تو جانو۔ وہ کہتی بس میرا دل لگا تو لگ گیا، میں نے صبح اپنی شام شیخ کی بارگاہ میں خرچ کر دی، اپنے دوپٹے سے میں جھاڑو لگاتی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں۔ بابا غلام احمد بڑے عظیم بزرگ تھے، مقبرے سکران میں لیٹے ہوئے ہیں، میں ان کے روزے پر گیا ہوں۔ وہ کہتی میں نے ساری زندگی 40 سال تک ان کے لیے روٹیاں اور مرچ کی چٹنی بنائی اور ان کے کپڑے دھلے، کپڑوں کی ان کی خدمت کی اور غوث پاک کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتی رہی۔ ایک روم مل گیا تھا اور غوث پاک نے اشارے سے ان کا نام رکھا تھا فاطمہ۔ کیا 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 اونچی بولیں، فاطمہ، ادب کی وجہ سے اتنا بڑا انعام ملا، کیا رکھا تھا؟ فاطمہ ان کا نام رکھا سیدنا شیخ نے۔ اور وہ کہتی بس میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے غوث پاک کے دربار کی جالیاں، وہ جو باہر کی، وہ خدمت کرتی تھی میں۔ معلوم ہے اگر آپ سبحان اللہ کہنے کے میں بوجھ محسوس نہ کریں، بتا دوں، ایک صاحب نے ان سے پوچھا تھا، فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی غوث اعظم کو دیکھا؟ صاحب وہ بڑے سرکار کی چوکھٹ پہ ہو اور بڑے پیر کی بات ہو رہی ہے، بابو بیٹھے ہوئے سید صاحب علماء، کیا کبھی آپ نے حضور غوث پاک کو دیکھا؟ تو رونے لگی۔ معلوم کیا کہا؟ بولے کیا؟ بولے کبھی دیکھا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم کوئی ایسی رات نہیں گزرتی ہے جب میں حضور غوث اعظم کو دیکھ کر کے ان سے باتیں نہ کرتی ہوں، کوئی ایسی رات نہیں گزرتی، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں اپنے شیخ سے باتیں نہ کرتی ہوں۔ میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، ابھی 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، میں نے ان کے جوتوں کو، چپل کو نا دھل کر کے گلاس کا پانی پیتا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں امی کے پاس، فاطمہ خالہ، میں نے کہا مما، بولے کیا بات ہے؟ وہ اردو بولتی تھی، تو میں نے کہا مما بہت ضعیف تھی، وہ 100 سال کے اوپر ان کی بھی شریف تھی اور چلنے میں دشواریاں ہوتی تھی، تو میں نے کہا مما، بولے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں۔ میں نے کہا نہ نہ بیٹا نہ، میں کہا نہیں لگاؤں گا، میں بھی ضد پہ پڑ گیا، میں نے کہا میں بیٹا ہوں، پوتا ہوں آپ کا، نہ بیٹا، میں نے کہا غوث پاک اجازت دیں میں لگاؤں، تو بیٹھ گئی خاموشی سے، بہت دیر تک میں نے تیل لے کر کے ان کے سر پہ خدمت کی، ان کی بہت دیر تک بڑی دعائیں دیتی رہیں، میرے گھر میں ان کی بہت ساری چیزیں، ان کے جمپل مبارک ہیں اور ان کے لباس مبارک ہیں، شال ہے، ان کی سوٹر ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کی انگوٹھی ہے، ان کا گلاس، بہت ساری چیزیں ان کی دی ہوئی میرے پاس موجود ہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیٹا ایک دن مجھے حضور غوث اعظم نے کہا تھا کہ فاطمہ تم قصیدے غوثیہ پڑھا کرو اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں، پھر آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھ سے کہتی ہوں تو قصیدے غوثیہ پڑھا کر، لوگوں سے کہا کرو اسے پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد۔ صاحبوں، ان بھائیوں نے، ان بزرگوں نے ہمیں بلا کر کے ہم پر احسان کیا، لیکن یہ جو میں نے تبرک آپ کو دیا، میں ہٹ جا رہا ہوں، آپ ہیں فاطمہ خالہ ہیں غوث پاک۔ میں گزارش کروں گا سب سے کہ فجر کے، میری ماں بہنوں سنو، پنسورے میں یہ قصید غوثیہ لکھا، سقان الحب کا اساطیل وصالی، آپ اسے پڑھا کیجئے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد۔ فاطمہ خالہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس قدر خدمت اور مؤدب انداز میں رہتی تھی، بڑے 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 سالار زمانہ ان کے قدموں کے پیچھے یوں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن معلوم ہے کیا ان کی عادت تھی، بتا دوں آپ سے، وہ جب رات کو سونے کے وقت جاتی نا بستر پہ، تو ڈھیر ساری روٹیاں لاتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس قدر جمع کر لیتی اور صبح فجر کی نماز کے بعد غوث پاک کے آنگن میں اسے بکھیر دیتی تھی۔ 200 کبوتر آ جایا کرتے، 200 کبوتر اس میں سے آ جایا کرتے تھے اور مٹی کے برتن میں وہ پانی ہوتی، وہ کبوتر وہ روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے تھے
اور اس مٹی کے برتن کے پانی کو پیتے تھے. اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کا. خدا کی قسم شیخ احمد الفتاح الفرج بغدادی امام حسین کے لاڈلے ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں, ان کو قطب بغداد لوگ کہتے تھے. 2 مرتبے وہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے. ان کے بیٹے بڑے عظیم بزرگ ہیں شیخ عبد الرحمان شاہ صاحب قبلہ. وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ فاطمہ خالہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھ سے بولی اے عبد الرحمان تال 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 ادھر. تو میں نے کہا کیا بات ہے مما, کیا بات ہے؟ میں بڑا مذاق کرتا تھا ان سے, وہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے. تو میں معلوم ہے کیا کہا, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو تقریباً 200-250 کبوتر فاطمہ خالہ کی روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے تھے صبح صبح. یہ بات بڑی سننے کی ہے بھائی, بڑی کام کی بات ہے, کبھی کبھی اس انداز میں ہو جاتی ہیں. بولے وہ مجھ سے بولی عبد الرحمان شیخ, میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ان کبوتروں کو پہچانتے ہو؟ بھائی کبوتروں میں زیادہ فرق تو ہوتا نہیں ہے پردھان جی, زیادہ فرق تو ہوتا نہیں نا, اور زیادہ کلر کی ہوتی نہیں, بس ہلکا سا ڈارک ہو گیا, آسمانی ہلکا وہ جیسے نہیں بادلوں جیسا ہو گیا, کچھ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سفیدی میں آتی ہے, لیکن زیادہ تو ایک ہی کلر کی ہوتی ہیں کبوتریں. فاطمہ خالہ نے معلوم کیا کہا, اے شیخ عبد الرحمان تمہیں پتا ہے کہ یہ کبوتر کہاں کے ہیں؟ دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں, جو جیسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا نا اتنی جلدی بغداد شریف جائے گا. تو میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کبوتر کہاں سے آتے ہیں؟ تو معلوم کیا بولی فاطمہ خالہ, یہ جو 17 کبوتر ہے یہ کربلا سے آئے ہیں, ان میں سے 32 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں, ان میں سے 122 کبوتر یہ سمرہ سے آئے ہیں, ان میں سے 18 کبوتر یہ کازمین سے آئے ہیں, بقیہ کبوتر یہ آزمین سے آئے ہیں. اے شیخ عبد الرحمان تم کیا سمجھتے ہو یہ میری روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا نا نا, یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا کرتے ہیں. کبوتروں کو پہچانتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ شان ہوتی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی. لیکن دوستو تکبر نہیں تھا غوث پاک کو. ایک تاکید کی بات ایک تنبیہ کے طور پر سن لیں, اگر پیسے ہیں تو تکبر نہیں ہمارے پاس, دولت ہے تکبر نہیں, اگر ہمارے پاس شہرت ہے, نعت تقریر مقرر مفسر محدث مجتہد مبصر اور تبصرہ نگار شاعر کچھ بھی ہوں آپ, ڈاکٹر انجینئر ایچ ڈی ایم ڈی ایم آئی ایس آئی پی ایس آئی جی, غوث پاک کے ہاں تکبر نہیں تھا. اور ہم سادات کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں, معافی چاہتا ہوں, غریب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں, مسلمانوں کے بچے ان بزرگوں کو پتھر مارتے ہیں, وہ عورتیں جو اگر کسی وجہ سے بیوہ ہو جائیں اور ان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے یا ان کے جسم کے اعضاء متاثر ہو جائیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, دوپٹے ان کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں, میں اپنے بچوں کو نصیحت کریں انشاءاللہ. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں ناگور شریف میں تھا, میرے بھائی عبد الحکیم صاحب بڑے عظیم نعت خواں ہیں, ان کے قریب میں ایک حسین بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ نابینا تھے, اندھے تھے, وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. مجھ سے بولے آصف بھائی یہ بات بڑی لگنے والی بات ہے, آپ بھی یاد کریں یہ بہنیں بھی یاد کریں. ہاں وہ بولے کہ آصف بھائی میری عمر 33 سال ہے, میں اندھا ہوں. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. بولے آپ کو پتا ہے کہ میری آنکھ کی روشنی کب گئی؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے توحید بھائی, یہ میرے سارے چینل بھائی ان باتوں کو ریکارڈ کریں, محسوس کریں. لوگ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں, کنکر پتھر مارتے ہیں, کسی کے کپڑے کو دیکھ کر کے تضحیق کرتے ہیں, مزاح کا پہلو نکالتے ہیں, نمازیوں کی چادریں غائب کی جاتی ہیں, ان کی ٹوپیاں ان کی گھڑی غائب کی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, کوئی معذور انسان آ گیا تو اس کے لنگڑے پن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مجھ سے بولے آصف بھائی پتا ہے آپ کو میں اندھا کب ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, یہ ریکارڈنگ ہو رہی, بتا رہا ہوں, روز سنتے ہوں گے میری بات. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں میری آنکھ کی روشنی گئی, 10 سال ہو گئے میں اندھا ہوں, میرے 2-3 بچے ہیں. میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. بولے پہلے تو میری آنکھ صحیح تھی, پتہ نہیں کیسے یار یہ خراب ہو گئی, آپ کچھ بتائیں. میں نے کہا ہمیں سے کیا مطلب ہے, آپ بتائیں. بولے امریکہ کا ڈاکٹر آتا تھا, میں نے اس کو بھی دکھایا, اس نے کہا دنیا میں کوئی ڈاکٹر تیری آنکھ کی روشنی واپس نہیں لا سکتا. یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. بولے کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ. تو پھر میں نے کچھ بولنا شروع کیا. میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہو, آزمائش میں ڈال دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو, تیرا باپ, تیری ماں, تیری دادی, تیری دادا, تیری بیوی کی رشتہ دار کبھی کسی اندھے کو کسی نے پریشان کیا ہو. میں کہو تو حلف اٹھا کے بول دوں جو بات بتا رہا ہوں, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے پریشان کیا ہو, یا کسی نے کسی کو جرم کیا ہو, سزا تجھے بھگتنے کی جو ساتھ تجھے ملی ہو. راحت اندوری نے شعر کہا تھا, رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا, چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ, دل سڑکوں پہ تھا, اور قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں, اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. بول جائیے, کسی بزرگ کی لاٹھیاں چھین لینے سے ہمارے بچوں
کہ ہاتھوں میں بڑھاپے میں لاٹیاں نہیں ہوں گی، کسی غریب عورت کے دوپٹے کو پھاڑ دینے سے ہماری بہنوں کے دوپٹے چھینے جائیں گے. معلوم ہے ان بزرگوں کا اسلامی سسٹم ہے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ بات بڑی پیاری ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے رونے لگا. بولے آصف بھائی ارے کیا بات آپ نے کی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو معلوم اس نے کیا کہا؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا بتائے گا تو مجھے؟ تو حسین صاحب نے کہا آصف بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب میں 7 8 10 سال کا تھا نا، میرے محلے میں ناگور شریف میں، میرے محلے میں جہاں سرکار غریب نواز کا لاڈلا لیٹا ہوا، میرے محلے میں ایک اندھی عورت آیا کرتی تھی. اور جب وہ آتی تو میں اس کو اتنا پریشان کرتا، اس کی لاٹھیاں غائب کرتا، اس کے جھولے غائب کرتا، اس کی روٹیاں نالی میں پھینک دیتا تھا، اور وہ نالی میں ٹٹول کر کے روٹیاں اٹھا اٹھا کے کھاتی تھی. میں جی بھر کر کے اس کو پریشان کرتا، وہ روتی رہتی. اور میں کیا بتاؤں آصف بھائی، اس نے ایک دن کہا اے تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، اندھی عورت کو بہت پریشان کرتا ہے بیٹا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تو بھی اندھا نہ ہو جائے. بول رو کے بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں اللہ نے میری آنکھ کی روشنی چھین لی. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صاحبوں کبھی ہم سمجھے تو پہلے اسلام کسے کہتے ہیں. بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تو ادب کے ساتھ آئے. اگر کوئی بھی انسان یہاں پر آپ کو نظر آئے تو اسے محبت کی نظر سے دیکھیں، کبھی نہ کبھی اہل دل سے ملاقات ہو جائے انشاءاللہ. بولے آپ تھک گئے؟ بولو تھک گئے. کس بات کا تکبر بھائی، کس بات کا تکبر؟ وہ سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الرجال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. معلوم ہے ایک بات بتاتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے جب کوئی ریکارڈنگ سنے گا تو. ہم نے اس پر فوکس کیجئے گا، آپ یاد کیجئے گا، اس کو فوکس کیجئے گا، اپنی محفلوں میں اس کو آباد کیجئے گا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ. ذرا ایک آدمی کوئی درمیان سے غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ قوی ہے تو ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اونچی بولے، اونچی بولے انشاءاللہ. یا غوث المدد، آمین. یا غوث المدد. سبحان اللہ، کیا نام ہے میرے شیخ کا، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اونچی بولے، اونچی بولے. اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں، غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے. سبحان اللہ. اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں، غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے. الحمدللہ بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بڑی خوشی. مبارک ہو. اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آوازیں اچھی ہیں تو کمزور آوازوں کے مالکان کی ہجوے میں لگے رہتے ہیں. ہاں یہ قبیلے کی بات ہے. خطابت اچھی ہو گئی تو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں کو کردار کا مذاق اڑاتے ہیں. پیران طریقت اپنے لباس اللہ معاف فرمائے. سنیں آپ ان باتوں کو. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ بغداد کی گلی میں جا رہے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا. مسیح صاحب دیکھیں، محترم جمیل صاحب قبلہ دیکھیں، ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا. اس شرابی نے کیا کہا معلوم؟ قادر یا قادر ام غیر قادر. اے قادر، کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ غوث پاک ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا قالو نام، ہاں. پھر غوث پاک آگے بڑھنا چاہتے، اس نے پھر کہا یا قادر، اے شیخ عبد القادر، کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہاں نام. پھر غوث پاک آگے بڑھے، پھر رک گئے. اس نے کہا یا شیخ عبد القادر، وہ قادر کیا ایسا کر سکتا ہے؟ حضور غوث پاک زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے. اتنا روئے کہ داڑھی شریف بھیگ گئی. معلوم کیا کہا تھا؟ سننا صاحبو، سننا. تو مریدوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، شرابی نے غوث پاک کو تکلیف پہنچا دی. پتہ نہیں اشارے میں کیا بولا، اے عبد القادر، وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بولا. غوث پاک نے کہا ہاں. اس نے پھر کہا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر غوث پاک نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا او قادر، وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بہتر بات ہے. اور غوث پاک رونے لگے زمین پر بیٹھ کے. تو لوگ بولے شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا شیخ عبد القادر، اس نے آپ سے کیا کہا؟ کیا کر سکتا ہے وہ قادر؟ کیا کر سکتا ہے؟ آپ سے کیا کہا؟ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اس شرابی نے مجھ سے کہا اے شیخ عبد القادر، وہ قادر
کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی مجھے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے؟ شکریہ. مجھے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں. کیا کہا بھائی؟ کچھ ہی بولے. دے سکتا ہے. دے سکتا ہے نا بھائی. اس میں نہیں کا کیا؟ نہیں کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں؟ جب اس نے کہا کہ کیا وہ قادر اے عبد القادر توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، تو غوث پاک کہتے قالو نعم. میں نے کہا ہاں. اس نے پھر کہا کیا وہ اس توبہ پر مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، کیا اس توبہ پر مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ سننا سننا، یہ بدن پہ لرزہ طاری ہوگا. کیا اس توبہ پر وہ مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں قالو نعم. میں نے کہا ہاں. بولے رویا کیوں شیخ آپ نے؟ تو معلوم اس نے کیا کہا؟ اے شیخ عبد القادر، کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ میری اور آپ کی حالتیں تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم آ جاؤ، جہاں تم ہو وہاں پر میں آ جاؤں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے عبد القادر، کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے کہ میری جگہ تمہیں ڈھا کے رکھ دے اور تمہاری جگہ مجھ جیسے شرابی کو لے آئے؟ حضور غوث پاک کہتے میں رونے لگا. میں رونے لگا. پھر آپ نے فرمایا ایک جملہ، ہاں میرا خدا ایسا کر سکتا ہے. فرمایا ہاں میرا خدا ایسا کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو مجھے تیری جگہ اور تجھے میری جگہ لا سکتا ہے. سن او شرابی سن، یہ محنت کی بنیاد پر نہیں، یہ تو فضل کی بنیاد پر عطا ہوتا ہے. فضل کی بنیاد پر عطا ہوتا ہے. حضور غوث اعظم کے ہاں تکبر نہیں پیدا ہوا. سمجھ رہے میری بات کو؟ کبر نہیں پیدا ہوا. میرے امام نے ایک شعر کا الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. میرے امام نے ایک شعر کہا یہ بھی، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. ذرا سی ادب میں کمی آئی تو نقصان کیا ہوا؟ بتا دوں، باتیں ختم کروں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. مجھے پتا نہیں کیوں اچھا لگ رہا ہے، آپ اتنے خاموشی سے سن رہے ہیں. یہ باتیں بتا رہا ہوں اور واقعی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رات کی اس ٹمپریچر میں، سردی کی اس ٹمپریچر میں اتنے بڑوں کی بات آپ مجھے خاموشی سے سن لیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں ماں بہنوں سے، آپ سنیں، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن دعا کرو کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ شریک سفر ہوں. یہ ادب ضروری ہے. ادب کی بات اسلام میں ادب کا بڑا مقام ہے. جو ان بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تو ادب کرے. ادب سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی پڑوسی ملک میں بھائی ایک بزرگ تھے شیخ محسن، وہ کہتے ہیں میری خانقاہ میں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے. مفتی صاحب ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے. بھائی دقت تو نہیں ہے نا؟ بند کر دیتے ہیں بھائی، معافی چاہتا ہوں. میں پتا نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل بہت راحت پایا. میں تھکا ہوا انسان تھا اپنے گناہوں کے بوجھ سے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ جیسے لوگ شاد و آباد رہیں. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ چلیں گے نا بھائی. ہاں ابھی پرسوں میرے سارے دوست واپس آئے بغداد شریف سے. ان میں تو دو تو ہندو مذہب کے تھے. میری بہنوں پتا ہے، وہ ایک لڑکی بھی گئی تھی پوجا سنگھ اس کا نام ہے، وہ غوث پاک سے بڑی محبت کرتی. پوجا سنگھ اس کی عورت ہے، وہ بھی گئی تھی بغداد. پرسوں سب واپس ہوئے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میرے دوست ہیں کچھ وجے سنگھ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بغداد شریف برابر جاتے ہیں، کچھ پنجاب کے دوست ہیں بغداد شریف برابر جاتے ہیں. ایک میرے دوست ہیں وجے سنگھ ادھر ہزاری باغ کے، وہ بھی گئے تھے، ان کے بیٹے بھی گئے تھے. جب پہلی مرتبہ سفر کیا تو غوث پاک کی بارگاہ میں تھے. میں نے کہا کہ ایک منٹ وجے بھی گورنمنٹ کی بڑی پوسٹ پہ تھے. تو میں نے کہا کہ وجے بھی، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے شیخ عبد القادر کا روزہ کیسے لگا؟ کیسے لگا؟ معلوم کیا بولے؟ اے آصف بھائی میں کیا بتاؤں، میں نے جیسے غوث پاک کے دربار کو دیکھا نا، میں نے جالی پکڑ لی غوث پاک کی. جو بہرا ہوگا وہ بھی سبحان اللہ کہے گا. بولے میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ لی. میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کی جالی کو دیکھا ہے میرا دل کہہ رہا ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا. میرے دل میں بات آئی کہ ہندو بھی غوث پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ بھی غوث پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں. تب مجھے یاد آئے اعلیٰ حضرت، اور پھر ان بدعقیدوں کی ریشہ دوانیاں بھی یاد آئیں
ان بدعقیدوں کی بدتمیزی بھی یاد آئی. سمجھے, جنہوں نے غوث اعظم کے تصرفات کا انکار کیا تو پھر میں نے خاکہ بنایا, یار 100 سال پہلے بریلی شریف بھی بریلی شریف رہا ہوگا, زمین سوداگران کی رہی ہوگی, اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے ہوں گے اور گاؤں تکیہ لگا کے آرام کرتے ہوئے شیخ کی یاد آئی ہوگی تو اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں گے, اپنے ہاتھوں کو میں قلم اٹھایا ہوگا, سامنے ایک ڈائری رکھی ہوگی, ایک منقبت لکھنا شروع کیا ہوگا, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, عزومن قاطرن عند القتالی مدد کوا دم بسمل ہے یا غوث, تیرے خدام کے آگے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. میرے اعلیٰ حضرت سرکار کو پھر کہتے کہتے اچانک ان وہابیہ سلفیہ کی ریشہ دوانیہ ان کی بدتمیزی یاد آئی ہوگی, پھر اعلیٰ حضرت کو اس ہندو جیسے عاشق بھی یاد آئے ہوں گے, تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو ڈائری پہ رکھا ہوگا اور ڈائری کو بند کیا ہوگا اور پھر داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور کہا ہوگا دھتری کی ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کا دامن, بابا براتی شاہ کا دامن, اعلیٰ حضرت کا فیض جاری ہے, لب پہ سرکار کا ترانہ ہے, اعلیٰ حضرت کا فیض جاری ہے, لب پہ سرکار کا ترانہ ہے. سبحان اللہ, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. کہتے ہیں اعلیٰ سرکار کی غوث پاک نے کہا کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا. کیا کہا غوث پاک نے؟ جو مانگو گے ملے گا. تو پھر میں نے کہہ دیا یا شیخ میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. وہ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا, اور رضا تجھ سے تیرا سائل ہے. یہ میرے شیخ کی شان بڑی ہے نا. میرے امام نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, ہوں گے چلے گا, جو ہیں یہ چلے گا, یہ پہلے والا نہیں چلے گا. جو ولی قبل تھے سب ادب رکھتے, چیمان دارت. کیا مطلب بھائی؟ جو ولی قبل تھے سب ادب رکھتے ہیں, یہ کیا مطلب بھائی؟ اندھی نہ مارے, مصرے ختم ہو جائیں تو سبحان اللہ کہنے کی عادت پڑ گئی ہے, کہہ دیتے. بات تو سمجھے پہلے, باپ اپنے بیٹے کا ادب نہیں کرتا, بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے, باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. پہلے والے غوث پاک کا ادب نہیں, غوث پاک سے محبت کرتے رہے ہوں گے. لیکن کیا کہا میرے امام نے؟ نا 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 نا, جو ولی قبل تھے وہ بھی سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. اگر میں اس ٹاپک پر بات کروں, ذرا سی بے ادبی پر ہوا کیا. شیخ محسن کہتے ہیں میں اپنی خانقاہ میں تھا, ایک ڈاکٹر صاحب تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ادھر آئیں, آپ کی بڑی شکایتیں ہیں, ارب پتی انسان. میں نے کہا کیا؟ بولے کیا ہوا؟ داتا گنج بخش ہجوری کے شہر کی بات ہے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹھے. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کے خلاف شکایت ہے. بولے کیا؟ میں نے کہا آپ نے کتنے ملکوں کا سفر کیا؟ بولے 20 ملکوں کا, 20 کنٹری گئے, یوگوسلاویا, چیچینیا, کوسوو, یورپ گیا, میں جکارتا گیا, ملیشیا گیا, انڈونیشیا گیا, لنڈن, امریکہ گیا, اور عراق گیا, ایران گیا. میں نے کہا اچھا بہت گھوما. تھیسس پر غور کیا آپ نے, آپ کی ڈاکٹریٹ پر بحث ہوئی, آپ کے بڑے بڑے اسٹوڈنٹس ہیں, بڑے بڑے شاگرد ہیں, آپ پر کتابیں لکھی گئی, آپ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک بیماری 2-3 مہینوں سے پیدا ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب سے شیخ محسن نے کہا آپ خود بیمار ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے ابھی شکایت ملی ہے کہ آپ کی جیب میں 1000-2000 روپے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اندر بیماری یہ ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہو تو کوئی مل گیا, بولے چچا 100 روپے دینا ذرا سا, بھائی 50 روپے دینا ذرا سا, اور بیٹے 100 روپے دینا. ڈاکٹر صاحب تم دن بھر لوگوں سے پیسے مانگتے ہو, یہ بیماری, تمہارا گھر کروڑ روپے میں بنا ہوا ہے, اور بچیاں مل گئی, اے بیٹے 10 روپے دے دے, وہ مل گیا وہ 100 روپے دے دے. تو شیخ محسن کہتے میں ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر صاحب بڑی بدنامی کرائی, کرکری ہو گئی, تیری تو مت ماری گئی, تیری عزتوں کی پتنگ کٹ گئی. کس زوم میں؟ تیرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے 1000-10,000 روپے, لوگوں سے پیسے کیوں مانگتا ہے؟ اے بہن پیسے دے دے, میری ماں پیسے دے دے, کیوں مانگتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب رونے لگے. بولے شیخ میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے کوریدا ہے تو اب اس چنگاری سے نکلنے والی راکھ کی گرمی محسوس کیجیے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے میں نے بہت ملکوں کا سفر کیا, سفر کرتے کرتے عراق بھی گیا, عراق ہی میں شیخ آرام کر رہے ہیں غوث پاک, بغداد شہر میں. وہ کہ میں بغداد بھی گیا, اکثر چھٹی ہوتی ڈسپنسری سے, اپنی کلینک سے, تو میں غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا تھا, اور سیدنا شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا.
बोले फिर तू पैसे क्यों मांगता है लोगों से, ये बता, तेरी जेब में पैसे पड़े हुए फिर भी दे दो भाई, और दे दो भाई, दे दो भाई, क्या मतलब है? तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, ये बात सुनने की बात है। डॉक्टर साहब ने कहा, एक दिन मैं सैयदना शेख की बारगाह बैठा हुआ था, अचानक एक साहब आए, अंदर आए तो खुश होकर के आए, बगदाद इराक के बड़े बुजुर्ग थे वो, बड़े खुश होकर के सैयदना शेख की बारगाह में आए, और जब आए ना तो बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, फरहत के साथ एंट्री किए और अपनी खुशी से सबको पैसे देने लगे। जितने जायरीन बैठे थे सबको 1,000 500 देने लगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं भी हाथ फैला करके दुआ कर रहा था, 3 हाथ के फासले पर हुजूर गौस पाक की ज़रीह मुबारक यानी बारगाह मज़ार शरीफा की जाली थी, 3 हाथ के फासले पर मैं बैठा हुआ था, यूं दुआ कर रहा था। अचानक वो जो शेख अंदर एंट्री किए थे ना, वो 1,000 रुपए की नोट मेरे हाथों में दे दी, और मैंने दुआ करते देखे तो पैसे मेरे हाथ में थे। बोले मैं नाराज हो गया, मैंने उसके पैसे को यूं मरोड़ा और दुआ मैंने कैंसिल कर दी, मैंने यूं परोड़ के उसके चेहरे पर मारा। मैंने कहा पकड़, सेठ कैसे ठिल्ली बनता है तू, तू जैसे लोगों को मैं खरीद लूं, मेरा मुल्क अगर होता तो तू क्या मुझे लकीर का फकीर समझता है, तू मुझे भिखारी समझता है, तू मुझे 2 कौड़ी का आदमी समझता है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे पैसे देने की? सामने गौस पाक की बारगाह, इतनी जोर से बोलने लगा वो, अल्लाह। बोले फिर? मैंने कहा वो पैसे लिए मैंने उसके चेहरे पर, मैं पकड़ इसको, बड़ा अमीर बनता है, आया है खरीद लो, तो 3 नस्लों को खरीद लो, तेरे पूरे कबीले को खरीद लो, इतने पैसे मेरे पास मेरे मुल्क में है, समझे? मैंने वो पैसा उठा के उसके चेहरे पर मारा, सामने गौस पाक की बारगाह थी, और झिल्ला के मैं उठ के बाहर चलाया गुस्से में। शेख मोहसिन कहते हैं फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब लिपट गए, रोने लगे, बोले हुजूर जब से ये हरकत मैंने की है आज तक लोगों से मांग ही रहा हूं, बोले आज तक मांग रहा हूं, पेट नहीं भरता, करोड़ों रुपए घर में लगा दिए लेकिन सुकून नहीं मिलता, ये हवस का शिकम कभी भरता ही नहीं है, कई हजार जेब में होते हैं, रिक्शा वालों से चाय के पैसे मांगता हूँ, इन गरीब लोगों से 10-10 रुपए मांगता हूँ, जब से शेख की बारगाह की खैरात मैंने ठुकराई है आज तक पूरी दुनिया के सामने भिखारी बन के जलील होता हुआ फिर रहा। मेरे इमाम ने क्या अल्लामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। दुआ करे अल्लाह हमें बुजुर्गों की बारगाह का मुअद्दब बनाए, आमीन कह दो, बातें खत्म कर दूं। भाई मादरत चाहता हूं मैं, पता आप मेरे साथ चलने का वादा करें, किराया वराया महंगे ना हो तो मैं जहां जाऊं आप लोगों को लेके जाऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बात करूंगा बस, बात खत्म, फिर इंशाल्लाह आऊंगा मैं जरूर, सरकार ने बुलाया तो इंशाल्लाह। 2 मरतबे नहीं आया तो मैं बगदाशीब में था, एक मरतबे मेरी तबीयत अलील थी, वालिद साहब की शायद तबीयत मेरी अलील थी, मैं ताबा की पता था, हाँ अल्लाह की मर्जी थी, और बस यूं समझ लें कि मेरी कम नसीबी थी जो मैं इतनी बड़ी चौखट पे नहीं आ पाया। मैं मादरत चाहता हूँ, मेरे इंतजार में जो लोग थे उनसे मादरत चाहता हूँ, कमेटी वालों का बहुत हुस्न जन कि फिर मुझे दावत दी, मैं सर के बलाया। आखिरी बात करता हूँ, लेकिन चलेंगे बगदाद? कितने लोग जल्दी बोलो, वरना आप एयरपोर्ट से वापस आ जाओगे, जल्दी बोलो इंशाल्लाह। हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। कौन से लगाएंगे नारे? ऊंची बोलो ऊंची बोलो भाई, खड़े होके लगाएं। या गौस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार करम फरमाए। देखें आप पीर हैं और यहाँ पर बड़े पीर का जिक्र हो रहा है, उनकी मोहब्बतों का आलम, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर से बोले क्या लगाया आपने अभी? ऊंची बोलो क्या लगाया? 1 मिनट। अगर इसमें कोई देवबंदी बैठा हो तो मैं उससे मुखातिब हूँ, कोई सलफी हो तो उससे मुखातिब हूँ। देवबंदी जमात का एक मौलवी है डॉक्टर असरार, वो कहता है शेख अब्दुल कादिर गौस पाक के बारे में, रिकॉर्ड करना है इसको भाइयों, समझे? तो कहता है कि गौस पाक सरकार की बातें इतनी जबरदस्त थी, डॉक्टर असरार ने कहा कि अगर कुरान शरीफ गौस पाक सरकार से पहले नाजिल हुआ तो सुलेमान याकूब अलैहिस्सलाम की हिकायत मौजूद हैं, अगर यही कुरान गौस पाक के बाद नाजिल होता तो इसी कुरान में हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर की बहुत सारी बातें होती। अगर यूं कहा जाए जादू वो जो सर चढ़ के बोले गलत है, ये जादू नहीं हकीकत है। समझ रहे मेरी बात? तो शेख अच्छा एक बात बताएं, और जल्दी उठाइएगा अपना हाथ, अभी आपने जो हाथ उठाया था इस हाथ के उठाने की खबर गौस पाक को है कि नहीं? सबसे पहले बड़े भाई ने कहा बेशक, हाँ जल्दी बोले है कि नहीं? हाँ वही बताइएगा, अभी घर जाओगे तब घर जाने की खबर।
سونے کی خبر ہے ماشاءاللہ، یہ عقیدہ ہے، سب جانتے ہیں غوث پاک. یہ ایک لاہور میں بزرگ ہیں شیخ بدخشانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مرید آیا نا، مرید نے کہا کہ حضور مجھے کچھ وظیفہ بتائیں. کہا پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ. کیا میری بہنوں اسے پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر. آج میں پرائیویٹ نسخہ بتاتا ہوں جو حضور غوث پاک کی محبت میں رچ بس جانا چاہتا ہوں اسے چاہیے. فرماتے ہیں صوفی صاحب وہ تنہائی میں غوث پاک کو یاد کریں. یہ ہے نسخہ. انشاءاللہ تھک گئے؟ ارے کبھی کبھی تو صحیح بول دیا کرو بھائی. ہاں بھائی یہ بہت بہت وقت ہو چکا ہے لیکن اتنا اچھا کیوں سنتے ہیں کہ کوئی تقریر ختم کرنے کا موڈ ہی نہیں بنا پا رہا. ہاں ذرا ہاتھوں اٹھا کے پھر سے بولو یا غوث، اونچی بولو یا غوث المدد. تو شیخ بدخشانی نے اپنے مرید سے کہا کہ تو پڑھا کر یا شیخ عبد القادر. اب وہ مرید پڑھتا رہا. بچیاں بہت دیر سے بیٹھی ہیں، جانے دیجیے، بیٹھے آپ لوگ. وہ پڑھتا رہا. بہت دن ہو گئے بھائی، بہت دن ہو گئے. کیا کہتا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ. اب جب بہت دن ہو گئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کے دل میں خیال آیا ایک دن، بھائی خیال آیا یار اتنے دنوں سے میں غوث پاک کی باتیں کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ کہا باپو، یہ کہا اتنے دنوں سے میں شیخ عبد القادر کا ذکر کرتا ہوں، پتہ نہیں شیخ عبد القادر کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. یہ جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لو. یاد رکھ لو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، اچھی زمین پہ رہتے ہو، بڑے سرکاروں کے سائے میں رہتے ہو، اتنے علماء کا سایہ اور آپ کا دل روشن ہے. یہ آپ کے گھر کی تہذیب بتاتی ہے جو ماں بہنوں کا اس قدر خاموشی سے بیٹھ کے غوث پاک کی باتیں سننا. یہ آپ کے گھر کا کلچر بتاتا ہے، آپ کا دسترخوان بتاتا ہے. سمجھ لیں آپ، جب اصل اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دسترخوان اچھا ہوتا ہے تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں. مبارک ہو ماشاءاللہ. معلوم ہے شیخ بدخشانی کے مرید پڑھتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی. سوچ لیا کہ پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اسی رات جب وہ سوئے تو دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، جیسے سوئے خواب میں غوث پاک تشریف لائے. سبحان اللہ. سچ بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ اونچی بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آ گئے ماشاءاللہ. اب جب شیخ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ریگستان میں غوث پاک کھڑے تھے. شیخ ایک ریگستان میں کھڑے تھے. اب سنیں آپ، شیخ بدخشانی کا مرید کیا کہتا ہے؟ میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، میں بغیر ٹوپی کھڑا تھا اور سامنے سیدنا شیخ تشریف فرما دے. حضور غوث پاک سامنے تھے، مجھے آواز دی، میں قریب گیا تو سیدنا شیخ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں بھائی حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ اے فلاں نام لے کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اتنے دنوں سے میرا نام لیتا ہے، مجھے میرے نام لینے کی خبر نہیں ہے. غوث پاک نے کہا سن، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. اور بڑی خوشخبری ہے، ابھی جتنے لوگوں نے 3 4 5 مرتبہ میرے بھائی کی آواز میں آواز ملائی نا، ان کو بتا دوں کہ غوث پاک کا یہ روحانی ارشاد ہے، اگر کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس سے کہہ دو میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. سبحان اللہ، میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. معلوم کیا کہا اس پر؟ تو کیا سمجھتا ہے مجھے تیرے نام لینے کی خبر نہیں ہے؟ سن، میں جب تک تیرا نام نہیں لیتا تو میرا نام کیا لے گا؟ مجھے کیا خبر بتاؤں اے بدخشانی کے مرید، بتاؤں مجھے کیا خبر ہے؟ کتنی خبر ہے؟ بولے حضور آپ کو خبر ہے. بولے بتاتا ہوں. تو اس وقت ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی. پھر کیا کہا غوث پاک نے؟ بتاؤں؟ بولے بتاؤ بھائی. غوث پاک نے کہا تو ننگے سر ریگستان میں ٹہل رہا تھا، اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. اللہ اللہ، کیا لایا ہوں؟ بولو بھائی بٹوا دو شیرینی ہے کہ نہیں؟ ارے چور تو ٹھیک ہے، شیرینی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں، بعد میں ہم ہی کو ڈھونڈے یہ لوگ. ہاں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ. معلوم ہے تو بولے کہ بدخشانی کے مرید تو ننگے سر کھڑا تھا، اسی لیے میں نے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. سبحان اللہ. پھر کیا کہا غوث پاک نے؟ لے اپنا امامہ لے لے. جیسے حضور غوث پاک نے امامہ شریف والا کپڑا بڑھایا نا،
معلوم ہے وہ ایسا ہاتھ بڑھایا تو آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو پورا سسٹم سب بے ترتیب ہو گیا جو ترتیب میں تھا. آنکھ کھل گئی تو جاگ گئے تو خواب نہ رہا. لیکن کہتے ہیں میرا پورا گھر مہک رہا تھا. سبحان اللہ. جس کے ذکر میں خوشبو ہو اس کی ذات میں کتنی خوشبو ہوگی. جس کے نام میں خوشبو ہو اس کے آنے سے گھر میں کیوں خوشبو نہ پھیلے. وہ کہتے میرا گھر خوشبودار تھا. اللہ اکبر. امامہ شریف تو نہیں ملا لیکن زیارت ہو گئی. بڑی بات ہے. فجر کی نماز پڑھی اور چپکے سے دوڑ کر کے اپنے پیر شیخ بدخشانی کے پاس گئے. اچھا خواب میں کس نے کس کو دیکھا تھا؟ مرید نے بڑے پیر کو دیکھا تھا. ٹھیک. دو لوگ. مرید نے بڑے پیر کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے بھائی. مرید نے بڑے پیر کو دیکھا تھا. دو ہی لوگ تھے. مرید تھا اور غوث پاک تھے. تیسرا کوئی بولو بھائی. تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن جیسے اپنے پیر شیخ بدخشانی کی خانقاہ میں جیسے پہنچے گیٹ پر, دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جیسے دروازے پر پہنچے پیر صاحب نے کیا کہا؟ مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی. مبارک ہو شیخ عبد القادر کی زیارت ہو گئی. تو قدموں پہ گر پڑے. بولے حضور یہ آپ کا فیض ہے, آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے. اس صحبت نور نے یہ اثر دکھایا, اثر پذیری ظاہر ہوئی کہ مجھ پر شیخ کا کرم ہوا اور میں نے زیارت کر لی. پھر پیر صاحب نے کیا کہا؟ حضور غوث پاک نے کچھ تحفہ وغیرہ دیا ہے؟ اللہ اکبر. سرکار مجاہد ملت رئیس اڑیسہ تشریف لائے تھے. تو کسی نے کہا تھا آپ بغداد شریف گئے تھے؟ فرمایا جی. تو کہا کہ غوث پاک نے کیا دیا؟ اپنے جھولے سے ایک مٹی کا برتن نکالا. اپنے جھولے سے ایک مٹی کا برتن نکالا مجاہد ملت نے اور فرمایا کہ اس مٹی کے برتن میں حضور غوث پاک کے آنگن میں کبوتر پانی پیتے تھے. غوث پاک نے ہم کو یہی اٹھا کے دے دیا. اس میں پانی پیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے پانی پیا کرو. 2 مرتبے گئے تھے. وہ دوپہر میں لمبی لائن لگی ہوئی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں. تو آپ لنگر خانے کی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو اے حضور مجاہد ملت آپ بیٹھ جائیں, میں لا رہا ہوں نا آپ کی لنگر لا رہا ہوں, آپ ضعیفی میں کھڑے مت ہوں, بہت لمبی لائن ہے بغداد شریف میں. تو سرکار مجاہد ملت نے کہا تھا کٹورا لے کے اس لیے کھڑا ہوں ایک نظر غوث پاک دیکھ لے اور یہ کہہ دیں کہ ہندوستان کا حبیب الرحمان بھی میرے دربار کا بھکاری نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ کی بات کے یہ پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. بڑی شان تھی ان بزرگوں کی, بڑا ادب کیا. کیا کہا؟ یہ بتا حضور غوث پاک نے کوئی تحفہ دیا؟ کوئی تحفہ دیا؟ تو بولے حضور زیارت کرا دی, اب کیا چاہیے؟ اس سے بڑا تحفہ کیا چاہیے؟ زیارت کرا دی, اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ بولے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ بولے حضور دے رہے تھے. وہ کیا؟ نہ وہ سب لوگ بولے بھائی ماشاء اللہ, جیتے رہیے جیتے رہیے, سبحان اللہ. ہاں فیصل بھائی کیا بات ہے, مفتی توحید بھائی بڑے پیارے لوگ ہیں, حافظہ موجود ہے. کیا دے رہے تھے؟ امامہ شریف. بولے پھر؟ بولے ارے کیا بتاؤں, جیسے کہا یہ لے امامہ, میں آگے بڑھا, وہ میری آنکھ کھل گئی, نیند ٹوٹ گئی, غوث پاک چلے گئے. تو پیر مرشد نے کیا کہا, شیخ بدخشانی نے کیا کہا, سن میرے مرید. بولے جی حضور. بولے جو امامہ شریف تجھے خواب میں غوث پاک دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے ہیں. وہ مجھے دے کے گئے ہیں. کہا کہ اسے اپنے مرید کو دے دینا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. مرید کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میرے پیر کے ہاتھ میں خدا کی قسم وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں نظر آیا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو اور اسے قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. بہت بہت مبارک ہو. پھر سے بولیں یا غوث, اونچی بولے, اونچی بولے, دل سے بولے یا غوث المدد. بھائی یہ کیا چور اور واقعہ کیا بتا رہے بھائی, ہو نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے یہاں پر, سمجھا کرو, سمجھے, محبت ہے. پھر کسی موقع پر یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ, ابھی نہیں. ایک بات سن لیں جو میں کہنا چاہتا تھا, اس کے بعد اجازت ہوتی رہے گی. باتیں اور ریکارڈ ہے موجود ہے یوٹیوب پہ. آپ تھک گئے؟ کبھی تو سچ بول دو. تھک گئے؟ ہاں ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو یا غوث المدد. مفتی توحید بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ. مہتاب عالم بھائی بہت بہت مبارک ہو. اس مبارک اللہ ان علماء کرام کو اتنی دولتوں سے نوازے آپ سب کو کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں انشاءاللہ. میری ان بچیوں کو بھی غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے.
میرا سفر ہے انشاءاللہ 28-29 دسمبر کو. میری بچی بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے, میری اہلیہ بھی ہے, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میری بھائی کی اہلیہ بھی ہیں, گھر کے کافی لوگ بغداد شریف جائیں گے انشاءاللہ. سب غوث پاک کے حوالے ہیں اور غوث پاک کی نگاہ میں رہیں انشاءاللہ. باتیں کروں گا تو 15 گھنٹے غوث پاک کی باتیں. ایک آخری بات, اب اس کے بعد سلام پڑھنا, ٹھیک ہے؟ ان شاعروں کو سلام پڑھنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ, دعا کرو. ہمیں کیا پتا آپ اتنا اچھا سنتے ہیں, میں ایک دن پہلے آ جایا کروں گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. بولے میں ابھی نماز بھی نہیں پڑھی, میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا, وہ اتنا اچھا انتظام کر دیا تھا, لیکن پھر بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا آیا کہ پھر انشاءاللہ دربار میں پہلے حاضری دے دوں. ہم سب چادر پیش کر دیں گے انشاءاللہ, وہ چادر یہیں رہے گی. کبھی غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی پتھر شریف مجھے ملا نا, تو میں یہاں کے لیے ہمیشہ نصب کر دوں گا انشاءاللہ. آپ اس کی زیارت کرتے رہیے گا. اس دربار کو کبھی چھوڑیے گا نہیں انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. اللہ کرے, اللہ آپ سب کو کرم فرمائے. ایک آخری بات سنیں, اور یہ سردی کا موسم ہے نا, سردی کے موسم شروع ہو رہا ہے, تیزی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. ایک بات بتاتا ہوں, کبھی حضور غوث اعظم کو سردی نہیں لگی. سنو کبھی, میری بہنوں تم بھی سنو, کبھی حضور غوث اعظم کو سردی نہیں لگی. بغداد میں جو ٹمپریچر ہے نا وہ مائنس ہوتا ہے, بہت سردی پڑتی ہے. ابھی جسے ہم لوگ جا رہے ہیں, مولا علی کی ولادت ہے تو اس میں جا رہے ہیں, اور اس کے بعد رجب کا مہینہ ختم ہوگا, پھر شعبان کا, تو شعبان کے اینڈ میں انشاءاللہ غوث پاک نے بلایا تو پھر جاؤں گا. وہ غوث پاک کی ولادت کا مہینہ ہوگا انشاءاللہ. تو اجازت تو آپ کا سلام پیش کروں گا غوث پاک کی بارگاہ میں, اور چلنا ہے, جلدی چلنا ہے انشاءاللہ. دل سے بولیے گا انشاءاللہ, اور تیاری کریں انشاءاللہ. جائیں غوث پاک کی بارگاہ, بتائیں ہندوستان کے حالات. ہاں انشاءاللہ. اللہ شفا دے, اللہ شفا دے, اللہ شفا دے, اللہ صابر و شاکر رکھے انشاءاللہ. آمین کہتے بھائی, بزرگوں کی بات ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں تکلیفوں میں, بڑی بات ہے. سردی کے موسم میں حضور غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی, سمجھ رہے بھائی, کبھی سردی نہیں لگی. جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے تو کبھی ایک آدھ موٹا کپڑا, اونی کپڑا ہلکا سا پہنتے تھے, ورنہ آپ نے 91 9 کم 100 سال تک کبھی سوٹر, کبھی اونی جبہ نہیں پہنا, کبھی نہیں پہنا غوث پاک نے. اور ایک بات اگر دل کہے تو تعجب میں پڑیے گا, کبھی حضور غوث اعظم نے 91 ایئرس زمین پر تھوکا نہیں. کبھی حضور غوث پاک نے تھوک, کلی کرنا الگ معنی میں, کبھی زمین پر تھوکا نہیں. کتاب میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے, میں جلدی حوالے کی بات نہیں کرتا, درگاہی آدمی ہوں. اب بڑی باتیں ہوتی ہیں, توحید میں بولتے ہیں کہ آصف بھائی یہ کیا آپ نے کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا, غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا. ارے ہم لوگ ملے تھے, میں نے کہا توحید بھائی ہم پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, تو بولے بہت ساری باتیں میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار اگر معجزے دیکھ کر کے لوگوں نے مانا تو قرون اولیٰ میں شامل نہ ہوئے, ہاں ہے کہ نہیں؟ وہ پھر کیسی عقیدت ہے جب آپ جان جائیں کہ غوث پاک کے مرتبے کے بارے میں ایسا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو پھر بیکار. سمجھ رہے آپ مرتبہ کتنا بڑا ہے غوث پاک کا. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا. اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا, اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا, کہتے ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا. سبحان اللہ. عمران بھائی ابھی مرتبے کو خبر نہیں کہ غوث پاک کتنا بڑا مرتبہ ہے, اور تم لگے ہوئے ہو وہ اپنے انچی ٹیپ سے ناپنے کے لیے وہ کتنے فٹ کی کرامتیں دکھا سکتے ہیں. نا نا نا, اور شیخ میرے شیخ ہے. پھر سے بولے یا غوث, اونچی بولے کبھی سردی نہیں لگی, کبھی زمین پر تھوکا نہیں. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے, کبھی غوث پاک نے زمین پر نہیں تھوکا؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتاب گھر پہ. بولے ٹھیک ہے درست ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. بولے اس لیے کہ غوث پاک کے تھوک میں بھی اللہ نے ولایت رکھی تھی, اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی. اللہ 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 اللہ. پھر سے بولو یا غوث, میرے بھائی کی آواز, المدد. اونچی بولے یا غوث, یا غوث. فرمایا ولایت زمین پر بہائی نہیں, زمین پر بہائی نہیں آتی ہے. اب ایک سردی کی بات سن لیں, باتیں ختم کرتا ہوں. کبھی ایک بات اور سن لیں, کبھی حضور غوث اعظم کی ناک مبارک سے یہ جو پانی نکلتا ہے, ہاں یہ کبھی رطوبت نہیں نکلی. کبھی حضور غوث اعظم کی بینی شریف سے کبھی رطوبت نہیں نکلی. ناک مبارک جیسے ناک کا بہنا, گندا پانی آنا. کیوں؟ میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. یہ کتابی بات بتاتا ہوں, اندھی نہیں مارتا, سب موجود ہے کتاب. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک اپنے مرید ہیں, ان کا نام ہے علی ابن حیتی,
یا علی حیتی یا علی ہیتی. بغداد شریف سے 250 کلومیٹر دور ان کی مزار شریف آئے. ان کے بارے میں بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. بس ایک بات ہے 2-3 منٹ میں ختم. انشاءاللہ سلام پڑھیں گے, سرکار کی بارگاہ میں غوث پاک کی چادر شریف پیش کریں گے, پھر دعا کریں, بہت سارے کام ہیں کریں گے, اور دوستی ہم اور آپ کریں آخرت کے لیے انشاءاللہ. دعا کریں پھر آئیں, یہاں ملاقاتیں ہوں, بغداد شریف میں ہوں, مدینہ شریف میں انشاءاللہ. اللہ اس شہر کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. جو محبتوں کے عرس کی تقریب کرتے ہیں, جن لوگوں نے شروعات کی ہے اپنی قبروں میں ہو, تو اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے, آمین کہتے ہیں. تو علی ابن حیتی کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ جا رہا تھا, تو غوث پاک سرکار کے شہر میں قبرستان ہے جسے شو نیزیا قبرستان کہتے ہیں, یہ پرانا نام ہے. اس کے ایک دامن میں شیخ جنید بغدادی, شیخ معروف کرخی, شیخ سری سقطی, حبیب اجمی اور بہلول دانا, ذوالنون مصری, ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. بڑے بڑے اکابر لیٹے ہوئے ہیں. معلوم ہے, بس جملے آخری ہے. تو کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کے ساتھ قبرستان سے گزر رہا تھا, ایک قبر کے قریب حضور غوث پاک بیٹھ گئے. سننا صاحبو, ایک قبر شریف کے قریب حضور غوث پاک جب بیٹھ گئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے. اتنی لمبی دعا حضور غوث پاک نے کی, میں پریشان ہو گیا. کبھی کسی قبر کے قریب حضور غوث پاک کتنی دیر تک نہیں بیٹھے, آج کیا بات ہے کہ ایک قبر کے قریب حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے اور اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب دعا مکمل ہوئی تو میں نے کہا شیخی فرمایا کیا بات ہے. میں نے کہا ایک قبر کے قریب میں اتنی لمبی دعا آپ نے کیوں فرمائی, یہ قبر کس کی ہے؟ تو غوث پاک نے کیا کہا, توجہ ہے, بس آخری جملے, بہت بہت شکریہ آپ کا. بولے یہ قبر کس کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ غوث پاک نے کہا یہ قبر میرے استاذ شیخ حماد دباس کی ہے. شیخ حماد دباس کی یہ قبر ہے. میں نے کہا حضور اتنی دیر تک آپ اس قبر کے قریب بیٹھ کے فاتحہ خوانی کیوں کر رہے تھے؟ تو شیخ عبد القادر غوث پاک نے کیا کہا, بات یہ ہے کہ جب میں ان کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے کہا ذرا دیکھو میرے استاذ کس حالت میں ہیں, ملاقات کر لوں ان سے. میں نے سلام کیا تو قبر کھل گئی. کھل سکتی ہے کہ نہیں؟ جو قطب الارض ہو اس کے لیے ارض زمین کیوں نہیں؟ زمین کھل گئی اللہ کے حکم سے. وہ خود کہتے ہیں میں خدا نہیں, وہ خود کہتے ہیں میں رسول نہیں. ہاں, اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کہتے وہ قبر کھل گئی تو میں نے کیا دیکھا, میرے استاذ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی قبر میں جو قالین ہے وہ جنت کی ہے, اونچی اونچی اونچی, جو خوشبو ہے وہ جنت کی ہے, جو تاج ہے وہ جنت کا ہے, جو لباس ہے وہ جنت کا ہے, خوشبوئیں ساری چیز علامتیں نشانیاں شعار وہ جنت کی ہیں. میں بڑا خوش ہوا, میں نے سلام کیا تو استاد نے جواب دیا لیکن جب میں نے غور کیا نا تو میرے استاذ کا داہنا ہاتھ وہ وکلانگ تھا, اپاہج تھا. جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ کیا ہوا, میرے استاذ کا ہاتھ وکلانگ ہے. میں نے کہا شیخی آپ میرے استاذ ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں شیخ عبد القادر, یہ آپ کا ہاتھ کیسے ڈیمیج ہو گیا؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شیخ حماد دباس کے. آپ کہنے لگے کہ اے سیدنا شیخ, بات یہ کہ سردی کے دنوں میں جب تم تعلیم حاصل کرنے ایران سے جیلان آئے تھے نا, ان دنوں ایک مرتبہ نہر دجلہ کے قریب, ایک نہر ہے نہر دجلہ کے قریب, میں آگے آگے جا رہا تھا اور تم پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور تمہارے ساتھ میں تمہارے کلاس فیلو اسٹوڈنٹس تمہارے ساتھ ہی ہم سبق وہ چل رہے تھے. سردی بہت زیادہ تھی, تمہارے سر پہ امامہ شریف تھا اور جبہ شریف تھا, ہلکا سا اونی کپڑا موٹا تم پہنے ہوئے تھے. یہ بات اس وقت کی ہے. فرماتے ہیں شیخ حماد دباس, میں پلٹا اور میں نے سیدھے داہنا ہاتھ لگا کر کے یوں جب زور سے دھکے مارے تو اے شیخ عبد القادر تم نہر دجلہ میں جا کے گر پڑے. اللہ اکبر. اور اس میں ڈوبنے لگے تو نکل کے باہر آ گئے. امامہ شریف بھیگ گیا, جبے بھیگ گئے, آپ نے اسے نچوڑا اور پھر اسے سر پہ باندھ لیا, اور بھیگے کپڑے میں آپ پر سردی کا ہلکا سا اثر تھا. آپ کے کلاس فیلو ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. تو میں نے کہا نا 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 نا, شیخ عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ, خبردار مذاق نہ اڑاؤ شیخ عبد القادر کا, میں تو ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں حضور وہ چھوڑے, یہ بتائیں کہ آپ کا داہنا ہاتھ کیوں ڈیمیج ہو گیا, اپاہج, وکلانگ, یہ شل کیوں ہو گیا, ڈیمیج کیوں ہو گیا؟ تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں انتقال کے بعد میری روح جب فرشتے اللہ کے حضور لے گئے تو اللہ نے مجھے کہا اے حماد دباس تو میرا دوست ہے. میں نے کہا باذن اللہ. اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب کے دین کو بڑی تقویت دی. میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا راتوں کو تو نے میرے نام سے گزارا ہے,
تو میں نے کہا وہ بھی تیری حکم سے کیا، تیری مرضی سے کیا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے غریب بندوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا وہ بھی تیری مشیت، تیری رضا سے میں نے کیا، میں تو خود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے کہا اے حماد دباس تو میرا دوست ہے، بخش دیا جائے گا، لیکن اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے تھے اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا۔ اللہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے ادب رکھتے ہیں، یہ قبل والوں میں شامل ہے، سینئرٹی کے اعتبار سے سب ادب رکھتے ہیں۔ اس ادب میں ذرا سا کہیں ہم نے اور آپ کو ظاہر بھی نظروں سے نقص نظر آیا تو کیا ہوا؟ حالانکہ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ وہ تو سر تاپا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صفت کا غلبہ اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے، سمجھے؟ بے ادبی کی نیت سے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ بولے اے شیخ عبد القادر، اللہ نے میرے بازوؤں کی طاقت کو چھین لیا، آج تک میں اپنے اس قبر میں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، لیکن جب داہنا ہاتھ دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جب اتنا میں نے دیکھا تو میرے استاذ نے کیا کہا، اے شیخ عبد القادر تو دعا کر، تیری دعا اللہ قبول کرنے والا ہے، تو درجہ محبوبیت پر فائز ہے۔ اے عبد القادر اگر وہ اس دور میں کہتے تو یہ کہتے تیرے لیے کہا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ تیرے ہی بارے میں کہا گیا کہ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، لیکن اگر کوئی آج حضور کے جسم کا سایہ دیکھنا چاہے تو اس شعر کو دیکھ لے، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا۔ اے میرے شیخ جس نے دیکھا میری جہاں جلوے زیبا تیرا، فرماتے کہ اے شیخ عبد القادر تو درجہ محبوبیت پر فائز ہے، تیری پوسٹ درجہ محبوبیت کی ہے، لاڈ اور پیار والا تو اللہ کا دوست ہے، تو دعا کر دے۔ غوث پاک فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے ہاتھوں کو، تو دل کہے تو اب آخری مرتبہ اور بھی سبحان اللہ کہنا۔ کہتے ہیں جب میں دعا کر رہا تھا اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کے لیے تو 5000 اولیاء اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ میں اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک میرے استاذ کے ہاتھ کو اللہ نے صحیح اور سالم نہ بنا دیا۔ ابھی ہاتھ درست ہوا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، میرے استاذ نے رب کا شکر ادا کیا، میں نے سلام عرض کیا، آگے بڑھا۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ ایک لمحے اس قسم کے ظاہری طور پر معاملات میں پیش آنے والوں کے یہ ہوتا ہے، ہاں ہم لوگ ادب نہیں کریں گے تو کہاں چلے جائیں گے۔ یہ سب سے بہتر دین ہے جس کو ہمارے ان بزرگوں نے یہاں لایا۔ حضور غوث پاک کی اس میں قربانیاں شامل ہیں، غریب نواز کی غریب نوازی شامل ہے، صابر پاک کا صبر شامل ہے، مخدوم شب جہانگیر سمنانی کے ہاسپٹل کی مبارک روحانی فضائیں شامل ہیں، خانواد برکات کے اصول شامل ہیں، اعلیٰ حضرت کا عشق شامل ہے، حضور مفتی اعظم کے تقوی کی بہاریں موجود ہیں، شیر پیش اہل سنت کا اس میں مبارک وہ جاہو جلال شامل ہے، سرکار براتی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تر امتیاز اس میں شامل ہے، حضور مفتی اعظم عالم حضور تاج الشریعہ کے تقوی کی بہاریں اس میں شامل ہے۔ بس دعا کریں کہ ہمارا سر سلامت رہے، یہ دہلیز سلامت رہے۔ انشاءاللہ کہتے زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے لگائے نعرہ۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیں پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سب مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام